بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات۔ میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم۔ پیٹرول کی قیمت میں آج پھر کمی کا اعلان کر دیا گیا پاکستان کی وفاقی حکومت کی جانب سے۔ وزیر اعظم صاحب نے بڑی خوشی سے آج ایک دفعہ پھر اعلان کیا اور دیکھنے لائق مناظر تھے، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کو یقینی طور پر یہ خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ واقعی لوگوں کو ریلیف ملے گا اور یہ ان کی گورنمنٹ کی پاپولیرٹی کے لیے بہت اچھا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا وہ آگے جا کے اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن مزہ تو تب آئے کہ جب اس کے جو ثمرات ہیں وہ عام عوام تک پہنچے۔ نہ صرف پیٹرول کی قیمت کم ہو، باقی کرایوں میں بھی کمی ہو۔ اس حوالے سے جو مختلف اشیاء ہیں جو عام طور پر استعمال میں لائی جاتی ہیں، جس میں پیٹرول کی قیمت ان پہ بڑا اثر انداز ہوتی ہے، ان کی جب ویلیو ہے وہ ان میں کمی آئے تو نیچرلی عوام تک فائدہ پہنچے گا، جب صوبائی حکومتیں اس پر مکمل طور پر عمل درآمد کرائیں گی۔ آج اس حوالے سے بات ہوگی۔ پنجاب میں یہ بات قابل ستائش ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم فورس کا پہلا جو بیچ ہے آج اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی۔ اس میں نہ صرف پرائم منسٹر صاحب شریک ہوئے بلکہ آرمی چیف بھی شریک ہوئے اور مکمل اسے پولیٹیکل اونرشپ دی گئی۔ اس کاؤنٹر ٹیررزم فورس کے آپریشنز میں آ جانے کے بعد یہ کتنی سودمند ثابت ہوگی دہشت گردی کے خلاف، خاص طور پر کیونکہ یہ پیورلی پروونشل فورس ہوگی اور اس کو کس طرح سے ڈپلوائے کیا جائے گا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور کیا جن علاقوں میں ڈپلوائے کیا جائے گا وہ کافی ہے یا مزید کام ہونا چاہیے، اسی طرز پر کیا فیڈرل فورس بھی بننی چاہیے اور باقی صوبوں کو بھی عمل درآمد کرنا چاہیے، اس حوالے سے بات ہوگی۔ اور کیونکہ یہ آج پرائم منسٹر صاحب کا جانا اور وہاں پر آرمی چیف کا جانا یہ بہت کچھ شو کر رہا تھا، بہت کچھ ریفلیکٹ کر رہا تھا، جس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ آگے چل کے جنرل مشرف صاحب کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک جو کنٹینشن نظر آتی ہے، جو انفیکٹ میں سمجھتا ہوں بون آف کنٹینشن رہا ہے بٹوین دی سویلین اینڈ دی ملٹری لیڈرشپ، وہ جنرل مشرف صاحب کا معاملہ رہا ہے۔ جنرل مشرف صاحب نے ریسنٹلی درخواست دی تھی کہ انہیں الاؤ کیا جائے، ان کو اجازت دی جائے کہ وہ شاہ عبداللہ صاحب کی تعزیت کے لیے جا سکیں سعودی عرب، اور لیکن جو ان کی درخواست ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا انٹیریئر منسٹری کی جانب سے اور کہا گیا کہ آپ عدالت سے اجازت لیں۔ یہ تین میجر ایشوز ہیں جن کے اوپر بات ہوگی۔ لمبا چوڑا ایجنڈا تو نجم صاحب ایز یوزول۔ پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی ہے، عوامی کام ہے، عوامی چیز ہے، تو اس کے بارے میں بات ضرور ہونی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر بات کرنے سے پہلے ایک رپورٹ ہے جس کے اندر کچھ بنیادی سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں یہ رپورٹ ہم دیکھ لیں، اس کے بعد ذرا اسی سے شروع کرتے ہیں پروگرام۔ آج رات 12 بجے کے بعد ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ پیٹرول کی قیمت سی این جی سے بھی کم ہو جائے گی۔ آج رات جب نئی قیمتوں کا اطلاق ہوگا تو پاکستان کے عوام تقریباً مارچ 2010 کی قیمتوں پر پیٹرول خرید رہے ہوں گے۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں پاکستانی حکومت نے اپنے عوام کو عالمی منڈیوں میں تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں کا زیادہ فائدہ پہنچایا ہے۔ بھارت میں پیٹرول تقریباً 95 روپے پاکستانی روپوں میں دستیاب ہے، جبکہ بنگلہ دیش میں بھی یہ قیمت تقریباً 100 پاکستانی روپے فی لیٹر کے حساب کے لگ بھگ ہے۔ اگرچہ وزیر خزانہ صاحب کے مطابق حکومت پاکستان پیٹرول پر 5% سیلز ٹیکس عائد کرنے کے باوجود بھی تقریباً 40 ارب روپے کا نقصان برداشت کر رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچایا جائے گا؟ کیا پیٹرول کی قیمت میں کمی سے مہنگائی بھی کم ہوگی؟ ایک اہم سوال اس ضمن میں یہ بھی ہے کہ پیٹرول کی گرتی ہوئی قیمت کا کیا بجلی کے نرخوں پر بھی اثر ہوگا؟ اور آخر میں سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ گزشتہ مہینے جب پیٹرول کی قیمتیں کم کی گئی تھیں تو عوام کو پیٹرول کی بھرپور قلت کا سامنا کرنا پڑا اور ایک بحران پیدا ہو گیا۔ کیا اب حکومت پاکستان اس سلسلے میں کوئی نئی پیش بندی کر رہی ہے؟ جہاں پیٹرولیم مصنوعات میں کمی ہوئی وہاں پر ہی وزیر خزانہ صاحب کا یہ بیان آ گیا کہ ہم نے 10 روپے پیٹرول کو کم کرنا تھا لیکن فی الحال 8 روپے کیا ہے کیونکہ 5% سیلز ٹیکس لگایا گیا ہے۔ یہ ان کے مطابق ضروری ہے، اس سے کچھ ریکوری بھی ہوگی، لیکن ابھی بھی 40 ارب روپے کا انہوں نے کہا ہے خسار۔ یہ ان کی سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے۔ خیر نین صاحب، سب سے پہلے تھوڑا سا ہم نے کوشش کی لیکن مزید میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں یہ امپریشن دیا جا رہا ہے، یہ حکومت کی طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ میں اس کو ایک سیاسی سوال یہ ہے کہ کیونکہ حکومت ریسیونگ اینڈ پہ ہے، حکومت کو پتہ ہے کہ کسی طرح سے اپنی جو پاپولیرٹی ہے اس کو گین کرنا ہے، تو بے شک وہ شاید وہ معیشت کے لیے اتنے اچھا فیصلہ نہ بھی ہو لیکن پاپولر فیصلہ ہونا چاہیے، لوگوں کو ریلیف دیں تاکہ لوگوں میں اپنی مقبولیت زیادہ حاصل کی جا سکے۔ اسی لیے پیٹرول کا جو زیادہ گراوٹ کا جو امپیکٹ ہے وہ زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟
جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس پہ بھی ایک بحث کی تھی 2-3 ماہ پہلے، جبکہ میں نے یہ کہا تھا کہ حکومت کے پاس 2 راستے تھے جب پیٹرول کی قیمتیں گرنی شروع ہوئیں. تو ایک تو یہ تھا کہ جتنی جلدی وہ گر رہی تھی یہ یہاں اتنی جلدی نہ گراتے اور اس کا فائدہ اٹھاتے، اور وہ فائدہ اپنے بجٹ میں پیسے اور آ جاتے، اور جب بجٹ میں پیسے اور آ جاتے تو ڈیولپمنٹ کے اوپر اور پاورٹی ایلیویشن یا غربت ختم کرنے کے لیے یا انفراسٹرکچر بنانے کے لیے یا تعلیم کے لیے یا صحت کے لیے وہ پیسے استعمال کیے جاتے، جو ایکسٹرا بونس مل رہا تھا، ونڈ فال پروفٹ جیسے کہتے ہیں. جو کہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی 110 روپے 112 روپے تک بھی پیٹرول گیا ہے میرا خیال ہے، اور اب 70 پہ آ گیا ہے. تو 41 روپے کا فرق پڑا ہے ان دا لاسٹ 6 months. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. 15 بلین ڈالرز کی 10 سے 15 بلین ڈالرز کی امپورٹ ہے آف آل سارٹس. تو اس میں 33% گرنا بہت بڑا فائدہ بن جائے. اور یہ اگر بجٹ کے اندر یہ پیسے لے جاتے اور عوام کو یہ ڈائریکٹ ریلیف نہ دیتے تو یہی پیسے صحت کے اوپر، تعلیم کے اوپر، سڑکوں کے اوپر، بریجز کے اوپر، ایئرپورٹس کے اوپر اور تعلیم کے اوپر اور ایسی چیزوں کے اوپر، ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ ہو سکتے. گلیوں، نالیاں، تھانے، پولیس، سب چیزیں جو ریاست کی باقی چیزیں ہیں ان کے اوپر جو جہاں کم پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں وہاں زیادہ پیسے خرچ کرنے کے لیے مل جاتے ہیں. اور یہ چھوٹے اماؤنٹ نہیں، بہت بڑا اماؤنٹ تھا. تو اگر میں ہوتا پرائم منسٹر تو میں شاید اتنی بڑی ریلیف فوری طور پہ عوام کو نہ دیتا، اور میں سوچتا کہ یہ پیسے اگلے 3-4 سال میں عوام کو ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی دوسری چیزوں کے ذریعے یہ پیسے ان کو مل جانے چاہیے. اس لیے آپ وزیر اعظم نہیں ہیں. اسی لیے تو خادم جو ہے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، غریب بلوچ جسے کہتے ہیں. تو مگر پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، سیاسی فیصلہ تھا. یقینی طور پہ کچھ لوگ ہوں گے کابینہ میں، اسحاق ڈار صاحب جیسے، جنہوں نے کہا ہوگا کہ اتنی ریلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری سرکولر ڈیٹ ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے، 400-500 ارب روپیہ وہاں بھی دینا ہے. اب 4 پیسے کہیں سے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ کمانے دیں، یہ ہم سرکولر ڈیٹ ختم کرتے ہیں، لوڈ شیڈنگ ختم کر دیتے ہیں، یہ ختم کر دیتے ہیں، وہ ختم کر دیتے ہیں. آپ کیا یہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے ایک سیاسی فیصلہ کیا کہ نہیں، اس وقت بڑی عمران خان صاحب کا دھرنا دھندرا رہا تھا اور کھڑکا رہا تھا جسے کہتے ہیں، اور دھمکیاں وہ دے رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اوپر سے فوج کے اندر بھی رمبلنگز گڑ 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 کی آوازیں آ رہی تھی 0 پوائنٹ سے اور GHQ سے کہ پتہ نہیں وہاں کیا سوچ ہو رہی ہے. تو پرائم منسٹر نے کہا کہ عوام ہی نہ ناراض ہو جائے، کچھ جلدی سے کچھ کیا جائے. تو انہوں نے ساری کی ساری ریلیف جو آئی ہے نا وہ پیٹرول میں ہی موسٹلی دے دی انہوں نے. تھوڑی سی رکھ لی ہے 5-10%، باقی کیونکہ ادروائز تو پٹائی گول ہو جانا سی. وہ ٹیکس جتنے ٹیکسز کلیکٹ کرنے تھے وہ کر نہیں پائے. تو اور وہ جو وائٹنر اسکیم تھی وہ بھی آپ جیسے میڈیا کے اندر لوگوں نے اپوز کی، نہیں تو ابھی تک اربوں روپے آ جاتے. اب نہ وائٹنر اسکیم ہوئی، نہ لوگوں کو پکڑا ٹیکس کے اندر، کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے. آپ کا جو ٹیکس کا عملہ ہے اس کے بڑے پرابلمز ہیں، اس کے اوپر بھی کسی دن بات ضرور کریں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، تو انہوں نے یہ سیاسی فیصلہ کیا کہ یہ ریلیف دینی ہے. مگر 2 باتیں میں کہتا چلوں، پھر آپ کا اگلا سوال. ایک تو یہ کہتا چلوں کہ سیاسی فیصلہ یہ صرف نہیں تھا، دوسرا بھی سیاسی فیصلہ تھا کہ یہ ریلیف پیٹرول میں نہ دی جائے، یہ ریلیف کسی اور چیز میں دی جائے. یہی کہہ دیا جائے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے آ رہے ہیں، ہم ہر شہر کے اندر ایک ہسپتال بنا رہے ہیں، یا ہم ہسپتالوں کے اوپر اتنے ارب روپے خرچ کر رہے ہیں، دگنا کر رہے ہیں، فری میڈیسن، مطلب کچھ اور کر لیا جاتا. مگر انہوں نے سوچا کہ نہیں، وہ لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے، اس کا شاید اتنا اثر نہ پڑے. یہاں شور ڈال رہے ہیں لوگ کہ دنیا میں ریڈیوس ہو رہی ہیں، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اب اس کا ایک اور پہلو ہے جو کہ یہ صرف فیصلہ پاکستان میں ایسے نہیں ہوا، باقی دنیا کے جو ممالک ہیں وہاں بھی یہی فیصلہ، اسی قسم کے فیصلہ تناظر میں تھا کہ کس قسم کا فیصلہ کرنا چاہیے. اور اس کے اندر جو سٹیٹسٹکس ہیں آپ کے پاس، اگر آپ کے پاس ٹیبل ہے تو آپ بتائیے کہ باقی ملکوں میں کہ جب یہ قیمتیں گریں تو اس میں پاکستان کہاں آ کے رینکنگ کر رہا ہے اس وقت؟ مطلب سب سے زیادہ کس نے گرائیں اور سب سے کم کس نے گرائیں، جبکہ سب کے لیے ایک ہی جتنی پرائس میں گراوٹ ہوئی. تو ذرا بتائیے. جی ہاں، مطلب اگر دیکھا جائے تو بھارت میں اس وقت جو پاکستانی روپے کے حساب سے 103 روپے 10 پیسے کا لیٹر ہے پیٹرول کا. اس وقت ایک لیٹر آئے گا. بنگلہ دیش میں پاکستانی روپے کے حساب سے 101.08
रुपए का पेट्रोल आएगा 1 लीटर, श्रीलंका में 98 रुपए का तकरीबन आएगा 1 लीटर पाकिस्तानी रुपए में पेट्रोल, और इसी तरह फिर मालदीव्स, नेपाल, भूटान, अमेरिका में हमने इसका थोड़ा तनाजुर किया कि वहां पर 60 रुपए का पाकिस्तान में डॉलर की कदर के मुताबिक हमने इसको एवेल्युएट किया। जी हाँ, तो उसमें जरा मैं क्लियर कर दूं कि सारे साउथ एशियन कंट्रीज सबसे कम कीमत, भूटान से भी कम कीमत पाकिस्तान में इस वक्त तेल की है, और उसके बाद आता है भूटान, फिर अफगानिस्तान, फिर श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, और सबसे महंगा इंडिया है इस वक्त। तो पहली बात तो ये है कि सबसे ज्यादा जो गिरावट हुई है वो पाकिस्तान वहां में। पर पूछा जा रहा है इसको। अच्छा, और वहां पे पाकिस्तान का एग्जांपल दिया जा रहा है कि वहां देखें हुकूमत ने गिरा दिया और आप लोग क्यों नहीं गिरा रहे। दूसरी बात यह है कि सबसे महंगा पेट्रोल अभी भी, सबसे महंगा पेट्रोल जो है वो मेरा ख्याल है नॉर्वे या डेनमार्क में है, जहाँ के आई गेस वो है जी टर्की में है। टर्की में है जी, हाँ जी। हांगकांग में है 182 रुपए। अच्छा, हांगकांग में, हाँ, 182 रुपए, ठीक। हांगकांग में है, उसके बाद नॉर्वे में है 180 के करीब, और टर्की में भी 171 रुपए, और टर्की में भी बहुत महंगा है, इसराइल में भी बहुत महंगा है, तो 170-180 रुपए के करीब है। और हमारे यहाँ बिल्कुल आधा, उसकी आधी से भी कम कीमत हमारे यहाँ। अमेरिका में सबसे ज्यादा सस्ता है, वो वहाँ 60 रुपए के करीब लीटर है। उसकी वजह यह है कि 30 से 40% अमेरिका जो है वो अपनी शेल गैस से गैस ऑयल बना रहा है, और इसलिए उनकी, जैसे दुबई में सस्ता है, सऊदी अरेबिया में सस्ता है, इस तरीके से जो ममालिक जहाँ खुद बनाते हैं तो वहाँ उन्होंने तेल की कीमत कम रखी हुई है। यहाँ तक कि वेनेजुएला के अंदर ऑलमोस्ट फ्री देते हैं पेट्रोल, वो वहाँ सोशलिस्ट गवर्नमेंट है और वो ऑलमोस्ट फ्री देते हैं, क्योंकि वेनेजुएला जो है वो एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, एंड सो ऑन। ओके, सो ये उस हवाले से तो चलें, अच्छी बात है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पेट्रोल प्राइस के अंदर कमी की है, लोगों को फायदा पहुंचेगा। लेकिन एक बात नईम साहब, ये जो हमने भी इसको सवाल उठाया कि जो क्राइसिस यहाँ पर, या क्राइसिस कहा जाए, मिसमैनेजमेंट कहा जाए, उसके हवाले से मैं चाहता हूं कि जरा बात इस हवाले से जरूर हो, क्योंकि कोई कंक्लूसिव बात सामने नहीं आई थी। चंद अफसरों को ओएसडी करने या मुअत्तल करने या नैब में रेफरेंस भेजने की बात जरूर हुई थी। जो कमेटी बनी थी उसने कहा ओगरा ने किया है, लेकिन ओगरा के चीफ गला फाड़ फाड़ कर ये कहते हैं कि जी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ओगरा पेट्रोल नहीं खरीदती या तेल नहीं मंगाती या खरीदती नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज जब उनसे इस हवाले से बात की गई, कल भी उन्होंने कुछ कहा फरमाया था, आज जब उनसे बात की गई इस हवाले से तो उनका क्या कहना था, जरा लाइट हार्टेड तरीके से उन्होंने बात की, जरा क्या कहते हैं इस हवाले से। उसका हिसाब लिया गया, लेकिन हम उसकी मजीद तहकीकात कर रहे हैं, और भी लोग जो उसमें मुलव्वस होंगे हम यकीनन उसका हिसाब लेंगे। और ये एक तो पीएसओ की, और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन है, उनके अंदर रेट नहीं तय हो रहा था, एक ये उसकी एक वजह थी। बर वक्त इसके ऑर्डर्स नहीं दिए गए, एक ये बड़ी वजह थी। और फिर वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये किया, और भी कुछ चीजें आ रही कि बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट भी नीचे काम कर रहे थे, लेकिन उसमें जो टॉप के 3-4 लोग हैं उनके खिलाफ तो एक्शन लिया गया, लेकिन हम उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और फिर थोड़ा सा जिस तरह से मीडिया ने दिखाया उसको, इस मसले को बढ़ा चढ़ा के, और जो है वो अपना, उसमें भी लोगों के अंदर एक वो क्या इस्तराब फैला, और वो लाइनें लगनी शुरू हो गई फिर पेट्रोल पंप्स के ऊपर। और आपने देखा कि ये खत्म होते होते एक, यानी कि 2-3 दिनों में ये खत्म भी हो गया। तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि हम सब का थोड़ा थोड़ा कसूर है। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खैर फिर भी शायद उतनी मादरत के साथ अनरीजनेबल बात नहीं की जो मिनिस्टर साहब ने की थी कि जी बेकारी जिम्मेदार है, अवाम जिम्मेदार है और मीडिया जिम्मेदार है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खैर कहा कि जी हम अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट की उन्होंने बात की, लेकिन इस पूरी स्टेटमेंट में शायद मैंने नहीं सुना, मुझे कहीं नहीं कहा कि जी मिनिस्ट्री या मोजेस मिनिस्टर साहब के हवाले से कोई बात की गई कि उनकी भी जिम्मेदारी थी। आप बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव थी कि एक वाइकेरियस लायबिलिटी बनती है प्राइम मिनिस्टर की, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन जो मिनिस्टर इंचार्ज है उनके हवाले से कोई बात नहीं की गई, ना ही कोई बात करता है। बात आप सही कह रहे हैं। मियां साहब ने, मैं समझता हूँ 80% कहानी तो बता दी, 20% जो नहीं बताई वो मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा। हाँ, जाहिर है क्योंकि वो दो या 3 प्यारे मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए उनका जिक्र नहीं आया। मगर बात ये है कि क्यों ये 3 दिन या 4 दिन के बाद क्राइसिस खत्म हो गई। ये कहा ना उन्होंने कि 2-3 दिन में हल हो गया। तो क्राइसिस कोई नहीं थी, बनाई गई थी। एक्चुअली किसने बनाई थी ये क्राइसिस, और क्यों 3-4 दिन में खत्म हो गई, ये भी तो सवाल खड़ा होता है ना।
وہ جو آئل کمپنیز ہیں نا جن کے پاس سٹاکس تھے وہ ڈپلیٹ کر رہے تھے اس کو، کیونکہ ان کو آگے امکان نہیں تھا کہ وہ مہنگا خریدنا چاہتے تھے، سستا خریدنا چاہتے تھے، تو کہتے ہیں بھی ٹھہر جاؤ اور گر رہا ہے تو خریدیں. تو انہوں نے اپنے سٹاک پوزیشن گرانی شروع کر دی. مگر اس کی ایک اور بھی وجہ تھی، وہ یہ وجہ تھی کہ پیسے نہیں مل رہے تھے نیا امپورٹ کرنے کے لیے تیل، وہ سرکولر ڈیٹ کے اندر پھنسے ہوئے تھے. اور اگر یہ میڈیا اور یہ ہم لوگ شور نہ ڈالتے تو یہ یقینی طور پہ یہ 3 دن میں نہیں، یہ 3 ہفتے میں جا کے کرائسس سالو ہوتی. کہ آخر میں سالو کیسے ہوئی؟ کیا تیل نہیں تھا؟ تیل تو نکل آیا نا، پھر 3 دن میں بٹن تو نہیں دبایا کہ باہر سے جہاز آ گیا. اس کا مطلب ہے تیل کہیں تو پڑا ہوا تھا، اور سارے سٹاکس گورنمنٹ کے پاس ہی ہوتے ہیں یا ڈسٹریبیوٹرز کے پاس ہوتے ہیں. تو ہوا کیا؟ کیوں نہیں لوگ ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے؟ انہیں ڈر تھا کہ اگر ڈسٹریبیوٹ کر کے خالی ہو گیا سب کچھ تو آگے پیچھے سے پیسے نہ ملے تو ہم آگے سے امپورٹ کہاں سے کریں گے؟ تو اس لیے آہستہ آہستہ کر کے تھوڑا کھینچنے کی کوشش کرو. پیسے کیوں نہیں مل رہے تھے؟ پیسے سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے نہیں مل رہے تھے. پی ایس او کو پیسے نہیں مل رہے تھے. پی ایس او آگے شپنگ کارپوریشن کو ایل سی نہیں کھول رہے تھے. شپنگ کارپوریشن جو ہے وہ شپس جو ہے وہ ریزرو نہیں ہو رہی تھی، وہ آگے ایل سی جو ہے جن سے تیل خریدنا تھا وہ کھل نہیں رہے تھے. وجہ کیا تھی؟ تو فائنینشیل کرنچ تھا نا. وہ فائنینشیل کرنچ کی جو چابیاں تھیں کس کے پاس تھیں؟ وہ چابیاں اسحاق ڈار صاحب کے پاس تھی. بڑی سیدھی سی بات ہے. اسحاق ڈار صاحب کو پہلے 48 ارب روپے مانگے گئے ان سے کہ یہ ابھی دیں اور تاکہ مسئلہ حل ہو. انہوں نے 17-18 دے دیے، باقی 30 رہ گئے. پھر شور پڑا. آخر میں کیا ہوا؟ جب میٹنگیں ختم ہوئی تو آہستہ سے چپکے سے پتا چلا کہ ڈار صاحب نے 20-30 ارب روپے اور نکال دیے ہیں. جیسے ہی وہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جی ڈار صاحب دے رہے ہیں پیسے، تو لوگوں نے سٹاکس کھولنے شروع کر دی. ٹھیک ہے بھائی، پورٹ ہو جائے گا. تو میں یہی کہہ رہا تھا. اور پھر ڈار صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی پیسہ او نہیں کرتی پی ایس او کو، ہم نہیں او کرتے فائنانس منسٹری نے کوئی پیسہ نہیں. تو وہ 48 تھا نا، تو فائنانس منسٹری تو ویسے بھی کسی کو او نہیں کرتی یار. وہ تو ڈفرنٹ گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹس ہے نا جو او کرتی ہے. وابدہ ہے، پی آئی اے ہے. یہ کھاتا تو فائنانس منسٹری کا ہے نا، کیونکہ فائنانس منسٹری پی آئی اے کو بھی بیل آؤٹ کرتی ہے، سب کو بیل آؤٹ کرتی ہے نا. تو گورنمنٹ کی ہے نا وہ فائنانس منسٹری. تو جیسے کہتے ہیں خزانہ، اب خزانے میں اسی پیسے دینے ہوتے ہیں نا جو آپ کے آرگنائزیشن سے لوز کر رہی ہیں. اگر اسٹیل مل لوز کر رہی ہے، اگر کوئی اور ادارہ رول کر رہا ہے تو اسحاق ڈار صاحب بھی اس کو کھاتا پورا کرتے ہیں نا. تو عرض یہ ہے کہ اگر اسحاق ڈار صاحب شروع میں پیسے یہ دے دیتے جو انہوں نے مانگے تھے تو یہ کرائسس ہی نہ ہوتی. کیونکہ روک دیا اور ٹریول کر رہے تھے اور وہ کلیئر نہیں ہو رہا تھا بیک لاگ، تو لوگوں نے ہولڈ کرنا شروع کر دیا. ڈر لگنا شروع ہو گیا. شپمنٹس اگلی شپمنٹس نہیں ہوئی. جیسے ہی کہا کہ یہ لو چیک، تو شپمنٹس آنی شروع ہو جائیں گی اور وہ آپ کو شارٹیج نظر نہیں آئے گی. تو آن پارٹ آف دا گورنمنٹ کے حوالے سے، منسٹری کے حوالے سے یہ گوف اپ تھا نا. ایبسولوٹلی یار، یہ بالکل گوف اپ تھا. اور امید ہے کہ یہ جو سارے سٹیک ہولڈرز تھے، اوگرا کا کیا کام ہے؟ آپ نے بھی کہا کہ ان کے جو ایم ڈی ہیں وہ کہتے نہیں میرا کوئی ذمہ داری نہیں. یہ غلط بات ہے. وہ ہمیں دکھائیں کیا انہیں پتا تھا یہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کا جاب ہے ٹو مانیٹر سٹاکس، اور ہر روز رپورٹس آتی ہیں فرام ایوری ویئر جہاں جہاں سٹاکس مینٹینڈ ہیں. کیا وہ مینٹین کر رہے تھے وہ رپورٹس؟ کیا وہ رپورٹس آ رہی تھیں؟ کیا اس رپورٹ کے اوپر پھر آگے ڈائریکٹیوز جا رہے تھے کہ یہ کرائسس آنے والی ہے، اگر یہ نہ ہوا ہے یہ باٹل نیک ہے؟ جہاں جہاں جس کو بتانا تھا، کیا ایونچولی وہ ڈار صاحب تک وایا دی منسٹری آف پیٹرولیم وہ جا رہا تھا یا نہیں جا رہا تھا؟ تو اس میں اوگرا اور منسٹر عباسی صاحب کا بھی رول ہے. کیا انہوں نے ٹائم پہ آگاہ کیا تاکہ وہ اپنی ذمہ داری بتائے نا کہ جی ہمیں پیسے ہمارے پاس نہیں تھے، ہم نے یہ پتا چلا کہ یہ ختم ہو رہا ہے، اوگرا نے یہ بتایا، ہم نے آگے منسٹری کو بتا دیا، منسٹری نے پیسے نہیں دیے، ہم بیچ میں پھنس گئے، اوگرا بیچ میں پھنس گئی اور ایونچولی شارٹیج ہو گئی. تو یہ ذمہ داری ہمیں پوری سپلائی چین جو ہے نا، ہمیں پتا چلنا چاہیے ایٹ ایوری سپلائی چین کون کون تھا، اس نے کیا اپنی ذمہ داری کا پورا ذمہ داری اٹھائی، کیا ٹائم پہ لکھا، آگاہ کیا. جو اگلا ادارہ ہے جس کو انہوں نے بتانا ہے اس نے آگے بتایا. سپلائی چین میں کیوں ڈسرپشن ہوئی، اس کا جواب آنا چاہیے. اس کا جواب ہی آئے گا. مگر ایونچولی جو ذمہ داری ہے، ایونچوئل ذمہ داری وہ منسٹری آف پیٹرولیم اور منسٹری آف فائنانس کی ہے. اوکے، ایک بریک کا وقت ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو جنرل مشرف صاحب کے حوالے سے بات ہوگی اور آگے چل کے کاؤنٹر ٹیررزم فورس کے حوالے سے بھی بات ہوگی، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف خاص طور پہ سانحہ پشاور کے بعد جو نیشنل ایکشن پلان بنا اس کے اندر بھی یہ جزو تھا، اور اس کو پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروونشل لیول پر ایک زبردست فورس تیار کی گئی ہے. اس حوالے سے بات ضرور ہونی چاہیے. بریک کے بعد بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. جنرل مشرف صاحب نے اجازت مانگی تھی کہ ان کو جانے دیا جائے ملک سے باہر تعزیت کے لیے شاہ عبداللہ صاحب کی، لیکن ان کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا گیا. لیکن اسی حوالے سے جب بات ذرا آپس کی بات میں ہوئی کچھ دن پہلے
تو کیا ڈسکشن ہوئی, کیا پریڈکٹ کیا تھا نعیم صاحب نے اس درخواست کے حوالے سے؟ جنرل مشرف صاحب کی ایک کلپ دیکھیے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں جی کہ عدالت کو پوچھ لیں, عدالت اگر آپ کو اجازت دیتی ہے ٹیمپرری, ہمیں انسٹرکشن آتی ہے عدالت سے کہ جی ان کو جانے دیں آپ ٹیمپرریلی, تو ہم جانے دیں گے عدالت کا جو بات ہے. تو آپ ہمارے پاس اپلیکیشن نہ بھیجیں, عدالت کو اپلیکیشن بھیج دیں. ایگزیکٹلی یہی کہا ہے انٹیریئر منسٹری کے لیے آپ عدالت سے رجوع کریں, اور انہوں نے مسترد کر دی درخواست ان کی جنرل مشرف صاحب کی باہر جانے کی. سب سے بڑی بات یہاں پر یہی امپیکٹ کوئی بھی جنرل مشرف صاحب کے حوالے سے گورنمنٹ کے سائڈ سے یا جنرل مشرف صاحب کے لیے کوئی ایڈورس چیز ہوتی ہے یا بری چیز ہوتی ہے, اس کا امپیکٹ کا ڈسکس کیا جاتا ہے. اس چیز کا کوئی امپیکٹ ہے جنرل مشرف صاحب کے حوالے سے جو فوج کے اور پاکستان کی سویلین قیادت کے جو معاملات ہیں یا تعلقات ہیں, اس کا ان چیزوں کا کوئی امپیکٹ پڑتا ہے یا یہ چیزیں انڈر دا کارپٹ جا رہی ہیں, اب اتنی اہمیت نہیں ہے ان کی؟ آپ کو یاد ہوگا منیب کہ یہ تو میں نے کہا تھا لگتا ہے ایسے ہی ہوگا کہ عدالت کے پاس بھیج دیں گے, مگر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں پرائم منسٹر ہوتا ہاں جی تو میں مشرف کو چھوڑ دیتا, میں کہا جاؤ, اور اگر میں مشرف ہوتا تو میں 2 دن گزار کے تعزیت کر کے واپس آ جاتا. مگر وہی بات ہوئی, آپ دونوں نہیں, اسی لیے نہ مشرف نہیں, میں پرائم منسٹر ہی نہیں ہوں نا, تو مشرف تو بات دیا, اسی لیے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں. ایگزیکٹلی, تو میرا تو یہی ہے کہ جی اسی لیے ہم اور آپ یہاں ہیں اور وہ وہاں ہیں, اور انہوں نے کہا جی کہ نہیں جانے دیں. ہاں ظاہر ہے. تو وہ کیونکہ ان کا ایک جو موقف ہے نا وہ لاجیکل سا ہے, پہلے دن سے یہی موقف ہے. اب اس سٹیج پہ وہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. دیکھیے سعودی عربیہ کے کسی بادشاہ کا وفات پا جانا از ناٹ مور امپورٹنٹ ٹو مشرف, اپنی والدہ کی صحت سے زیادہ امپورٹنٹ تو نہیں ہے. تو ان کے لیے اگر اجازت نہیں دی گئی تو ان کے لیے کہاں دیں گے وہ. اور اس وقت بھی اگر یہی موقف تھا کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا تو سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرے گا. اب بات اصلی کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا, 3 4 5 مہینے ہو گئے میرا خیال ہے, جب آخری سماعت ہوئی تھی اس کیس کی سندھ ہائی کورٹ کے اندر. نہیں, پھر سپریم کورٹ میں چلا نہیں, پہلے سندھ ہائی کورٹ میں. سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ جی 15 دن کے اندر اندر انہیں جانے کی اجازت ہے, ہم نے دے دی. لیکن 15 دن کی مہلت دیتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ ہمارے فیصلے کو اگر چیلنج کرنا چاہیں تو سپریم کورٹ پہ چیلنج کر لیں. اور اس وقت تک مشرف صاحب ٹکے رہے یہاں, اور اپنے فیصلے کو انہوں نے 15 دن کے لیے انوپریٹو کر دیا کہ ہمارا فیصلہ 15 دن کے بعد آپریٹ ہو جائے گا. 15 دن فیڈرل گورنمنٹ کو دیتے ہیں, مگر ہاں ہماری طرف سے اجازت ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے 2-3 دن نہیں انتظار کی, اسی دن 2 دن کے بعد ہی چیلنج کر دیا اور سپریم کورٹ میں گئے اور کہا کہ جی آپ نے یہ پہلے فیصلہ کیا تھا کہ آپ نے ان کے اوپر پابندی لگائی تھی, ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں وہ پابندی ہے یا نہیں ہے. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, سپریم کورٹ نے ابھی کلیئر نہیں کی یہ بات کہ سپریم کورٹ کی پابندی جائز ہے یا ناجائز ہے, یا پابندی اتر گئی تھی کیونکہ جس کیس پہ پابندی لگائی گئی تھی وہ کیس ختم ہو گیا. مطلب کیا وہ پابندی ابھی برقرار ہے یا نہیں ہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. مطلب پینڈنگ ہے. پینڈنگ کیوں ہے یار, اتنے مہینے, یہ تو 1 دن کی گیم ہے. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیوں سپریم کورٹ اس کا فیصلہ نہیں کرتا. اس کی جو لاجیکل وہ جسے کہتے ہیں نا توجیحات تو بہت سی نکالی جا سکتی ہے, لیکن جو ذہن میں کیا وجہ ہے, کوئی کیا اپنے اوپر لینا نہیں چاہتا ہے فیصلہ؟ یہی بات ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ یہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتا کہ وہ اگر اجازت دے دیتے ہیں کہ اچھا آپ چلے جائیں اور مشرف صاحب واپس نہیں آتے تو اسپیشل کورٹ کی حیثیت تو فارغ ہوگی نا پھر. دوسری طرف یہ ہے کہ اگر وہ نہ کر دیتا ہے, کہتا ہے کہ نہیں جا سکتے آپ, تو پھر حکومت آف دا ہوک ہو جاتی ہے, سارے کا سارا بوجھ سپریم کورٹ کے پہ آ جاتا ہے. تو اس لیے وہ بھی تھوڑے سے ذرا محتاط ہیں اور ڈمک ڈول ہوئے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ وہ فیصلہ کریں تاکہ یہ ایشو ونس اینڈ فار آل ختم ہو. اگلی بات آپ نے یہ سوال کیا اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں. دیکھیے اس میں تو کچھ چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی افواج ایز این انسٹیٹیوشن وہ چاہتی ہے کہ مشرف صاحب جو ہے وہ نیوز میں سے باہر نکلیں اور یہ جو سارا کچھ چل رہا ہے یہ ٹینشن ختم ہو. ٹھیک ہے, اچھا, اور وہ شاید مشرف صاحب کو بھی یہ ہدایت دیتے ہیں کہ آپ زیادہ انٹرویو نہ دیا کریں, چپ کر کے بیٹھیں. مگر مشرف صاحب بھی تو پھر بنجے ہوئے کھلاڑی ہیں نا, ان کے بھی تو سیاسی ایڈوائزرز ہیں بہت سارے, اور وہ بھی ان کو کہتے ہیں چپ کے نہیں بیٹھنا, بولتے رہنا, کیونکہ فوج اپنا سوچ رہی ہے, آپ اپنا سوچیں, میاں صاحب اپنا سوچ رہے ہیں. تو آپ نے اگر آپ بالکل ہی ملوث ہو گئے فوج کیوں, تو فوج نے تو پہلے آپ کو ابینڈن کر دیا تھا انڈر جنرل کیانی. ایسے ہی تھا نا, مطلب اس وقت تو کوئی نہیں سپورٹ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, وہ سپورٹ نہیں ملی. ہاں جنرل پاشا نے کوئی تھوڑی بہت دی ہوگی, مگر اس کے بعد تو اس لیول کی سپورٹ جو توقع تھی وہ تو نہیں ہوئی.
اور محل جنرل مشرف نے ایک دو جگہ پہ اظہار بھی کیا ہے کہ وہ تھوڑے مایوس تھے جنرل کیانی کے رویے. جنرل کیانی صاحب بارہا کہا ہے بہت سی چیزوں کے اوپر مایوس تھے. تو یہ صورتحال ہے. اچھا وہاں ادھر جب پوچھتے ہیں ہم فوج والوں کو, کہتے ہیں ان کو تو کہا تھا مت آؤ واپس, ان کو کیا ہوا یہ واپس آ گئے, ان کو پتہ نہیں تھا کہ ختم ہے, لائن از اوور, لائن کٹ گئی ہوئی ہے, اب ختم ہوگی بات, آپ جائیے اپنا کام کریں. اب ہم آپ کو ڈیفینڈ کریں, اس میں ہمارے بھی تعلقات خراب ہوں, اب ہم ایسے لگے گا کہ ہم قانون کے خلاف کو بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز چل رہی ہے. مگر پھر بھی جنرل مشرف ٹکے رہے, آ گئے واپس, ٹکے رہے, لڑائی کرتے رہے, لڑتے رہے, اور فائنلی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ کمبل نے جپھی ڈالی ہوئی, آپ نے تو کمبل کو نہیں جپھی ڈالی ہوئی, تو مشرف نے فوج کو جپھی ڈالی ہوئی ہے, وہ کمبل بن گئے. تو اس لیے یہ جو فیصلہ آیا ہے, میاں صاحب تو یہ کہہ سکیں گے کہ جی ہم نے پہلے بھی یہی فیصلہ کیا تھا, اب بھی یہی کیا ہے, اور یہ بال جو ہے اٹس ناٹ ان آر کورٹ, مائی کورٹ, اٹس ان دا سپریم کورٹس. مگر بات یہ ہے کہ امیدیں تو ہو جاتی ہیں نا. تو کچھ لوگ فوج کے اندر تھے اس طرح سے, چلو اچھا موقع ملے, ہاں مطلب ہر ایک کو یہ سوچ رہا تھا کہ اچھا جی موقع ہے, another chance نکل جائے اور ختم کریے اس کا. مگر ایسے نہیں ہوا. مگر میاں صاحب نے یہ ایک لمبا ہی فیصلہ کیا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ عدالتیں ہی کریں گی, یہ نہیں کریں گے, یا کوئی ایسا وقت آئے گا کہ عدالت جو ہے یہ فیصلہ مشرف کے حق میں کر دے. پھر سوال کھڑا ہوگا کہ گورنمنٹ چھوڑنا چاہتی ہے یا نہیں چھوڑنا چاہتی. اس سٹیج پہ اگر سپریم کورٹ کہتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے, اگر یہ کہہ دیتا ہے سپریم کورٹ, پھر مسئلہ بنے گا. اگر اس سٹیج پہ میاں صاحب یہ حکومت مشرف کو بیل تو ہوئی بھی ہے, نہیں باہر جانے دیتی آن اے بانڈ, تو پھر فوج کے اندر یہ پھر گڑبڑ بڑ شروع ہو جائے گی کہ اب کیا ایکسکیوز ہے, اس کا مطلب ہے کوئی انتقامی کارروائی ہے. تو ابھی وہ سٹیج نہیں آئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں اگر وہ سٹیج آئی کہ عدالت کی سے ہٹ کے میاں صاحب کے اوپر آ گیا, تو ہو سکتا ہے میاں صاحب کہیں ٹھیک ہے جی جاؤ, پھر آپ عدالت نے اوکے کر دیا, ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن جو لائکلی ہوڈ کم از کم, اور پھر وہی ہوگا کہ مشرف صاحب جائیں گے اور واپس آ جائیں گے. اچھا وہ جائیں گے, وہ بالکل لڑیں گے اپنا کیس, he will contest his case. اچھا جنرل مشرف صاحب کے حوالے سے تھوڑی سی بات, وہ انہوں نے کچھ ریسنٹلی انٹرویوز دیتے رہتے ہیں. ایک بات انہوں نے بڑی دلچسپ جو مجھے لگی کم از کم, جس کا ذکر آپ نے اپنے اداری میں بھی کیا, وہ یہ کہ انہوں نے بہت سی جگہ کمپیریزن کیا ہے, کنٹراسٹ کیا ہے, کمپیریزن دیا ہے اپنا, یا خاص طور پہ جنرل کیانی صاحب کا اور جو کرنٹ آرمی چیف ہیں جنرل راحیل شریف صاحب ان کا. اور ان کے خیال میں یہ کہ جو ایون جو اپروچ تھی جنرل کیانی صاحب کی ٹورڈز ٹیکلنگ طالبان یا ان کے خلاف ایکشن کرنے کی, وہ اتنی زیادہ اگریسو نہیں تھی جنرل راحیل شریف صاحب کے مقابلے میں. اور جنرل راحیل شریف صاحب کے مقابلے میں یہ سمجھتے ہیں جنرل صاحب نے جو اب فیصلے کیے ہیں جنرل راحیل شریف نے, وہ بڑے پرومپٹ کیے ہیں اور ایک دم ایک اگریسو ایکشن لیا ہے. اور انہوں نے پھر ساتھ یہ بھی کہا, اس کو بھی توجہ دلائی ہے کہ جناب جب گورنمنٹ جو ہے وہ ان ایکٹیو ہو تو پھر فوج کو خود فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور آرمی چیف کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں. یہ انہوں نے ان کا ایک پوائنٹ آف ویو اس وقت. انہوں نے ایکچولی دو تین باتیں کہی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنرل کیانی جو تھے وہ یا خوفزدہ تھے یا اور کوئی وجہ تھی کہ کیوں انہوں نے ایکشن طالبان کے خلاف نہیں لیا. کیونکہ انہوں نے اپنا حوالہ دیا, انہوں نے کہا میں نے 2007 میں ایکشن لیا تھا جب سوات کے اندر ہوا تھا فضل اللہ کے خلاف, اور ان کو چاہیے تھا کہ یہ بھی ایکشن لیتے, انہوں نے نہیں ایکشن لیا, 5 سال چپ کر کے بیٹھے رہے. اور جب راحیل شریف صاحب آئے انہوں نے فوراً ایکشن لیا اور کہا کہ ہم لیں گے. حکومت نامکڈول تھی مگر انہوں نے دھکا لگایا اور ایکشن لے لیا, اور ساری قوم اور عوام خوش ہے اس ایکشن سے, اور اس کے نتائج بھی اچھے نکل رہے ہیں. تو ایک تو ان کی یہ تنقید تھی کہ, اور اپنے بارے میں کہا کہ میں نے بھی ایکشن لیا, جنرل راحیل نے بھی ایکشن لیا, اور جنرل کیانی نے ایکشن نہیں لیا. اور انہوں نے سوال کھڑا کر دیا کہ کیا وہ خوفزدہ تھے, اگر خوفزدہ تھے تو کس سے خوفزدہ تھے. اگر ریٹیسنٹ انگریزی کا لفظ استعمال کیا تو وہ کیا وجہ تھی کہ ہچکتاتے تھے, کیا وجہ تھی. تو ایک تو تنقید کی انہوں نے, اور پھر آگے جا کے انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر آپ, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک حکومت اگر کوئی کام نہیں کر رہی ہے جو کہ نیشنل انٹرسٹ میں اور کرنا چاہیے, تو وہ اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ پھر فوج کے سربراہ کو خود فیصلے کرنے چاہیے. اب یہ بڑی خطرناک بات کہی ہے, بڑی خطرناک. لگتا تو بڑا صحیح ہے کہ یار اگر سیاستدان ہی کام نہیں کر رہے تو پھر ہمیں خود کرنا چاہیے, مگر یہ پھر آپ ایک ایسے گرے ایریا میں چلے جاتے ہیں جہاں کچھ اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں اور برے کام بھی ہو سکتے ہیں. اور میں صرف آپ کو 2 ایگزامپل دیتا ہوں. جنرل راحیل شریف آتے سار انہوں نے کہا ایکشن لینا ہے, 3 ماہ لگے حکومت کو تو کنونس کرنے میں, 3 سے بھی شاید زیادہ ہی لگے. مارچ میں ایکشن کرنا تھا اور یہ انہوں نے جا کے ایکشن کیا جون میں, اور وہ بھی پھر ایک ایسی سٹیج آئی کہ
یہ لوگ ابھی مذاکرات کی باتیں کر رہے تھے، اور جب یہ حادثہ ہوا پشاور میں تو پھر فوج نے فوراً ایکشن چیک کر دیا، تو ایک قسم کا انیشیٹو سیز کر لیا، اور اس وقت گورنمنٹ بھی ڈیفینسو پہ تھی، مگر آخری سٹیج پہ، یہ نہیں کہ پہلے موقع پہ ہی اپنے آپ ایکشن کر دیا، کنونس کیا گورنمنٹ کو، کنونس کیا گورنمنٹ، آہستہ آہستہ آپ کے موقف کی طرف آ رہی تھی، اوپر سے حادثہ ہو گیا، سارے ایک ہی صفحے پہ آگے فوج نے ایکشن کر دیا۔ ہاں، اس وقت اور حادثہ ہوا، یہ تو پھر بعد میں ہوا پشاور میں۔ تو ایک تو یہ چیز تھی، دوسری چیز یہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف نے بھی ایک ایکشن لیا تھا جس کے نتائج بہت خطرناک اور بہت ہی ڈیزاسٹرس نکلے، وہ تھے کارگل۔ جنرل مشرف نے پرائم منسٹر کو پورے اعتماد میں نہیں لیا، پرائم منسٹر کا یہ کہنا ہے مجھے پورے اعتماد میں نہیں لیا، جنرل مشرف کا یہ کہنا ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آئی، ان کو میں نے بتایا تھا ایکچوئل سٹوری کو اس کے درمیان میں ہے، اور مشرف صاحب نے خود کارگل کر دیا، اس کے نتائج پھر نواز شریف صاحب کو بھگتنے پڑے، اور امریکہ جانا پڑا، اور کلنٹن صاحب سے اور انڈیا سے معافی قسم کی مانگنی پڑی، اور اس کانفلکٹ کے اندر جو نقصان ہوا وہ دو قسم کے نقصان ہوئے، ایک یہ ہوا کہ آپ کے بہت سے لوگ مارے گئے جب آپ ریٹریٹ کر رہے تھے، انڈینز نے شیلنگ روکی نہیں، دوسرا یہ اور بہت اہم کہ نواز شریف اور مشرف کے درمیان کانفرنٹیشن ہو گئی، جس کی وجہ سے مشرف کی چھٹی ہوئی اور کاؤنٹر کو کیا، اور وہ کو کے مطابق ایک ملٹری ریجیم آ گئی۔ یہ بہت خطرناک ڈیولپمنٹ امپیکٹ ہوا تھا اس کا۔ بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کو جاری رکھیں گے، بس ساتھ رہیے گا۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں۔ نعیم صاحب، ایک بات جو انٹرویو میں جنرل مشرف صاحب نے کہی، ایک ایکسپلینیشن دی انہوں نے، وہ یہ کہ مارشل لا کیوں نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ ان کے خیال میں یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ ایک فال بیک فورس ہے، اور فورس آف دا لاسٹ ریزورٹ، اگر آپ اس کو استعمال کر لیں گے تو دین دیر بی نتھنگ لیفٹ، پیچھے کچھ نہیں بچے گا، تو کچھ بچنا چاہیے، تو مارشل لا نہیں لگنا چاہیے۔ ہاں، مگر اس نے اور بھی انہوں نے کہا نا، فورس آف لاسٹ ریزورٹ تو ہے، وہ کہتے ہیں کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اتنے خراب ہیں، معیشت حالات ہے، پرابلم ہے، ہر جگہ پہ انہوں نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کیے۔ اس صورت میں آخری لمحے کی جو فورس ہے اس کو استعمال کر لیا جائے، اور اگر خدا نخواستہ یہ حل نہ کر سکے تو پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر انارکی ہو سکتی ہے، بریک اپ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہی سینگ کہ ان اے کریٹیکل سٹیج جب فوج کو ڈائریکٹ انٹرونشن نہیں کرنی چاہیے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ آج تک جو انٹرونشنز ہوئی ہیں وہ کسی بھی کریٹیکل سٹیج پہ نہیں ہوئی۔ 58 میں کوئی کریٹیکل سٹیج نہیں تھی، کنسپیریسی تھی۔ 77 میں کوئی کریٹیکل سٹیج نہیں تھی، نہ معیشت کا حال، یہ وہ سارے مسئلے حل ہو چکے تھے، ضیاء الحق نے اسٹرائک کیا، سیٹلمنٹ ہو گئی تھی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ اور 99 میں تو خیر کوئی ایشو ہی نہیں تھا، بنا لیا گیا، اور ان کی چھٹی ہوئی تو کاؤنٹر کو ہو گیا۔ تو یہ کہنا کہ جی معیشت کا حال برا ہے اور یہ ہے برا ہے اور یہ لاسٹ ریزورٹ ہے، ایکچولی فوج تو ایٹ دا فرسٹ ریزورٹ پہ پچھلی دفعہ جو 3 کو ہیں انہوں نے فرسٹ ریزورٹ پہ کچھ نہ کچھ کر دیا، تو اس کا بہت سا تعلق ہوتا ہے ود دا مین ان چارج، دی آرمی چیف، اس کا کیا رویہ ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ مگر بات یہ ہے کہ آل 3 آرمی لاسٹ نہیں کی، ریئیکشن ہوا، پھر واپس جمہوریت ٹریک پہ آئی، تو ابھی بھی وہی بات ہے کہ the worst democracy is still better than the best military rule because as Musharraf says یہ last resort ہے، یہ first resort نہیں ہونی چاہیے، اور it should remain as the last resort۔ he is right there۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، ایک بات یہ ذرا آپ تھوڑا کاؤنٹر ٹیررزم فورس کے حوالے سے بات کی جائے، گورنمنٹ کا وہ نیشنل ایکشن پلان ضرور، لیکن پنجاب کے لیول پہ ایک بڑی زبردست فورس جس کا آج پہلا بیچ جو ہے اس کے پاسنگ آؤٹ تھی، اور اس کو ڈپلوائے کیا جائے گا، مختلف پولیس اسٹیشن آئیڈینٹیفائی کیے ہیں پنجاب کے مختلف اضلاع کے اندر، اور یہ کہا جاتا ہے تقریباً کوئی 1500 کے قریب کارپورلز آئیں گے بائی اگست تک، تقریباً 1500 کے قریب چلے جائیں گے، اور ان میں خواتین بھی شامل ہیں۔ سو ڈو یو تھنک نعیم صاحب یہ مطلب پروونشل لیول پہ بڑا اچھا زبردست انیشیٹو ہے؟ جس میں کوئی شک نہیں ہے، جہاں داد دینی چاہیے وہاں دینی چاہیے۔ پرائم منسٹر نواز شریف نے پچھلے مئی میں یہ فیصلہ کیا تھا، اور شہباز شریف صاحب اور ان کی پروونس از دا فرسٹ پروونس جس نے یہ سیٹ اپ کی ہے، اور آج جو تصویریں ہم دیکھ رہے تھے جس طریقے سے وہ فورس نظر آ رہی ہے جو ٹریننگ ہوئی ہے، ایس ایس جی ٹرینڈ ہے، اور 1500 کے قریب انہوں نے کرنے تھے، جس میں ابھی کوئی 421 کے قریب، شکر ہے 420 نہیں 421 تیار ہو گئے، پہلے بیچ میں، پھر سیکنڈ بیچ ہے، پھر تھرڈ بیچ ہے، اور اگلے 6 ماہ کے اندر اندر یہ تیار ہو جائے گی فل فلیشڈ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے اندر 47% جو ہے آدھی فورس جو ہے وہ لوگ ہیں جو انٹیلیجنس گیدرنگ کریں گے،
اور اس کی اسیسمنٹ کریں گے, اس کی انالیسس کریں گے, اور 26% وہ ہیں جو کہ ایکچولی گراؤنڈ کے اوپر جا کے آپریشنس کریں گے, اور 28% وہ ہیں جو پروسیکیوٹ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں بڑا زبردست انہوں نے یہ بنایا ہے, اور ایکچولی ون مسٹ کانگریچولیٹ شہباز شریف صاحب اینڈ دا پرائم منسٹر. ان کی انیشیٹو ہے, یہ ان کی اپنی پروونس ہے نا, سو دے کین پٹ ایوری تھنگ. افسوس اس بات کا کہ KPK میں نہیں ہوا, ابھی تک نہیں ہوا, اور افسوس اس بات کا کہ سندھ میں نام و نشان نہیں ہے اس چیز کا. مگر لیٹس گیو دا ڈیول دیئر ڈو. یہ زبردست کام ہوا ہے, اور ہماری امید ہے کہ شہباز شریف صاحب اور پرائم منسٹر صاحب اپنی پروونس, ایک اپنی پروونس, اور پرائم منسٹر صاحب کراچی کے ہر مہینے دورہ لگاتے ہیں, وہاں جا کے بھی تھوڑا بہت بمبو دیں ان کو, انہیں کہیں یہ بنائیں. سوری مطلب ہے یار, اور کوئی راستہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب پورے پاکستان کے ہیں, پنجاب کے نہیں, ان کو پورے پاکستان میں دورہ کرانا چاہیے, کرنا چاہیے, یہ بننی چاہیے, سامنے ہی بنوانی چاہیے. چل, بہت شکریہ نعیم صاحب آپ کا. آپ نے پروگرام دیکھا, اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم. لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود میں خوش آمدید. میں ہوں وجیہہ ساجد. آج لاہور میں کاؤنٹر ٹیررزم فورس کے پہلے دستے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے آرمی چیف کے ہمراہ شرکت کی, اور اس تقریب میں انہوں نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ بھی کیا. دوسری جانب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے, جن میں ان کا یہ کہنا ہے کہ سیاست میں کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سندھ کی بات کی جائے تو سندھ میں آج مکمل طور پر یوم سوگ رہا. MQM نے سندھ حکومت کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کو ماننے سے انکار کر دیا. اس سمیت کئی دیگر اہم معاملات پر بات کریں گے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی, آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب, آج لاہور میں ایک تقریب ہوئی ہے جس میں وزیر اعظم نے آرمی چیف کے ہمراہ شرکت کی. کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس تقریب کو؟ جی بڑی زبردست تقریب تھی, اور اس میں آرمی چیف بھی بہت دلچسپی لیتے نظر آئے. بہت وہاں پہ مظاہرے جو دکھایا انہوں نے کہ کس طرح کاؤنٹر ٹیررزم سے کیا پالیسی ہے ساری, اور وزیر اعظم صاحب بھی موجود تھے, اور بہت عام شخصیات موجود تھیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے, دیکھیں بات میں ابھی اب دوبارہ اس طرف آؤں گا, لیکن بات عجیب سی ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان پہ خود بدقسمتی سے یا جو بھی کہا جائے, خود ان کے اوپر انسداد دہشت گردی کے مقدمات کٹے ہوئے ہیں ماڈل ٹاؤن پہ. جو FIR کٹی ہوئی ہے ان پہ کٹی ہوئی ہے, اور ان کے رفقا پہ کٹی ہوئی ہے, اور وہ انسداد دہشت گردی کے خلاف جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس کو وہ دیکھ رہے ہیں. ایک اسلام آباد میں بھی FIR کٹی ہوئی ہے. دیکھیں میں دوبارہ آتا ہوں ذرا پاکستانی سیاست پہ, اور نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ایک بات, ایک چھوٹا سا میں قصہ آپ کو بتاؤں. جب ایران میں آیا نا انقلاب, تو انقلاب یہ بات ہے جنوری 79 کی. جنوری 79 میں جب بہت زیادہ مظاہرے شروع ہو گئے ایران میں, تو شاہ ایران جو ہے وہ ایران سے تشریف لے گئے, اور انہوں نے کہا کہ میں چھٹی پہ جا رہا ہوں ملک سے باہر. وہ چلے گئے, اور ان کے جانے کے 2 ہفتے کے بعد یعنی 1 فروری کو غالباً آیت اللہ خمینی واپس آئے ایگزائل سے, اور تہران میں اترے, اور بہت بڑا ان کا استقبال ہوا وہاں. اس کے کچھ دنوں کے بعد, یعنی آپ سمجھیں کہ اس کے چند ماہ بعد, کیونکہ شاہ ایران کو کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی ایران چھوڑنے کے بعد, وہ ایک ملک سے دوسرے ملک سے تیسرے ملک کو ادھر ادھر پناہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے. پہلے وہ مصر چلے گئے, مصر سے وہ میکسیکو چلے گئے, کبھی میکسیکو سے مراکش چلے گئے, مراکش سے وہ پھر ان کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا. سوئٹزرلینڈ گئے تو کینسر ڈائگنوز ہو گیا. کینسر ڈائگنوز ہوا تو اب وہ ملکوں گھوم رہے تھے. پیچھے یہ ہوا, ان کی غیر حاضری میں یہ ہوا کہ وہاں جو اسٹوڈنٹس تھے تہران یونیورسٹی کے, انہوں نے امریکی ایمبیسی پہ قبضہ کر لیا. یہ جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت کی تصاویر ہیں. امریکن ایمبیسی پہ انہوں نے قبضہ کر لیا, اور وہاں پہ 52 امریکی سفارتکاروں کو اور شہریوں کو یرغمال بنا لیا. ایران ہوسٹیج کرائسس, ٹھیک ہے, اس کو تاریخ میں اس طرح یاد رکھا جاتا ہے. اچھا, اب یہ ہوا کہ اسی دوران شاہ ایران کو جب کینسر ڈائگنوز ہوا تو اس وقت جو صدر تھے جیمی کارٹر, انہوں نے نیو یارک کے ہسپتال میں شاہ ایران کو اجازت دے دی کہ اب داخل ہو جائیں. اس سے اور ایران کے اندر جو ہے وہ نفرت پھیل گئی امریکہ کے خلاف, اور انہوں نے مطالبہ کیا امریکہ سے کہ آپ شاہ ایران کو واپس کریں, تاکہ ان کے اوپر جنگی جرائم میں ملوث جو انہوں نے قتل کیے ہیں, اور ان کی خفیہ تنظیم تھی ساوک, اور انہوں نے جن کو مارا ہے تو ان کو یہاں ہم سزا دیں گے, آپ واپس کریں. اب یہ کرائسس بڑھتا چلا گیا, اور وہاں پر بیچ میں گڑبڑ یہ ہو گئی کہ جیمی کارٹر صاحب نے ایک اور ان سے گڑبڑ ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ فوجی کارروائی کرتے ہیں اور اپنے یہ ہم ڈپلومیٹس کو چھڑاتے ہیں ایران پہ. انہوں نے ایک آپریشن کی منظوری دی جس کو آپریشن ایگل کلا کہتے ہیں.
انہوں نے کہا کہ جی یہ جو جنگی بیڑے کھڑے ہوئے 2 جنگی بیڑے کھڑے ہوئے تھے خلیج فارس میں، انہوں نے کہا وہاں سے ہیلی کاپٹر جائیں گے، 8 ہیلی کاپٹرز اڑ کے جائیں گے، چابہار کے قریب ایک جگہ اتریں گے، اس کے بعد وہاں سے کمانڈوز جائیں گے اور کمانڈو جا کے ایکشن کریں گے اور یہ ایمبیسی سے چھڑا لیں گے اپنے ڈپلومیٹس کو۔ اب جناب کیا ہوا کہ جب ہیلی کاپٹر اڑے اور وہاں پہ اترے تو اس میں سے کچھ 6 ہیلی کاپٹرز یعنی 8 اڑے تھے، تو 8 میں سے آگے پہنچتے پہنچتے 6 کم سے کم 6 نے اترنا تھا، 5 اترے باقی تباہ ہو گئے۔ کوئی ایک وہاں طوفان آ گیا، مٹی کا طوفان آ گیا، گرد کا، وہ وہاں گر گیا، کسی میں آگ لگ گئی، کوئی کچھ ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں یہ بدترین آپریشن ہوا۔ اور وہ جو کمانڈوز تھے ان کمانڈوز نے جمی کارٹر کو وہیں سے فون کیا ایران کی سرزمین سے کہ جی ہمیں واپس اٹھائیں، یہ تو آپریشن فیل ہو گیا ہے۔ تو پھر ایک اور کارگو جہاز گیا، انہوں نے ان کو اٹھایا کمانڈوز کو، اس میں بھی آگ لگ گئی، اس میں بھی 18 آدمی مارے گئے، اور بڑی مشکلوں سے بچے کچے جو لوگ تھے وہ وہاں پہ مصر میں ایک بیس پہ اترے، اور ایران کے اندر ایک جشن منایا گیا بہت بڑا کہ دیکھیں کتنی بڑی فتح ہوئی ہے کہ امریکنز کا ایک ملٹری آپریشن جو ایران کے اندر وہ خفیہ ملٹری آپریشن کرنے والے تھے اور ڈیلٹا فورس کرنے والی تھی، ان کو اللہ نے نصرت فرمائی ہماری، اور یہ امریکی یہاں سے ذلیل ہو کے خوار ہو کے چلے گئے واپس۔ یہ آپریشن ایگل کلا تھا۔ اچھا اب امریکہ میں اور ٹینشن پھیل گئی، جمی کارٹر کو اتنا کرائسس خراب ہو گیا کہ جمی کارٹر صاحب کی جو سیکنڈ پریزیڈنسی تھی وہ بھی اس کی نظر ہو گئی، بہن چڑھ گئی، اور دن پہ دن بڑھتے گئے، دن پہ دن بڑھتے گئے، دن پہ دن چلتے گئے وہاں پہ، اور اس کے بعد 444 دن تک یہ ہوسٹیج بنے رہے وہاں پہ امریکن سارے، اور اس کے بعد الجیریا میں کوئی معاہدہ وعدہ ہوا وہ چھوٹے۔ لیکن میں بات کیوں کر رہا ہوں اس کی، وہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، وہ جب ایران کے ایمبیسی پہ قبضہ ہوا، ایرانیوں نے قبضہ کیا، ایرانی طلبہ نے، تو وہاں سے خفیہ ڈاکومنٹس برآمد کر لیے انہوں نے، بہت سارے خفیہ ڈاکومنٹس، کیونکہ اسٹیشن چیف بھی تھے سی آئی اے کے، باقی لوگ بھی تھے۔ اب جو ڈاکومنٹس نکلی وہاں سے، تو میں آپ کو ایک عجیب و غریب بات بتانے لگا ہوں۔ ان خفیہ ڈاکومنٹس میں، کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس میں، جو کہ تہران پیپرز کے نام سے پاکستان میں کچھ عرصے کے لیے آئے، آپ کی انٹیلیجنس کے کچھ لوگوں نے دیکھا، اس کے بعد ان کو غائب کر دیا گیا، وہ جو پیپرز نکلے کلاسیفائڈ خفیہ دستاویزات، تو پتا چلا کہ پاکستان کے 3 سے 4 وزرائے خارجہ سی آئی اے کے پیرول پہ ہیں۔ پاکستان کے 3 سے 4 وزرائے خارجہ وہ سی آئی اے کے پیرول میں، بڑے بڑے نام ان کے، بڑے، یعنی ہم اگر اپنی خارجہ سفارتکاری کا نام لیں تو چند بڑے نام اس میں جو ہے وہ پتا چلتا ہے کہ جناب وہ ان پیپرز میں نکلے، اور آگے لکھا ہوا ہے کہ سورس شوڈ ناٹ بی ڈسکلوزڈ، یعنی سی آئی اے کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری سورس ہے اور پاکستان کے نیوکلیئر کے حوالے سے، باقی معاملات کے حوالے سے ہمیں معلومات سی آئی اے کو دے رہے ہیں یہ لوگ سارے، اور یہ جو ہیں یہ پاکستان کے وزیر خارجہ بن گئے ہیں اب، اور جب یہ مختلف ملکوں میں پہلے سفیر وغیرہ تھے تو ہم نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا، اور اب یہ وہاں بیٹھے ہیں۔ اب یہ ہتھے لگ گئے ایرانی طلبہ کے، اور انہوں نے پاکستان کو دے دیے، اور پاکستان میں جب وہ پہنچے تو پاکستان کے ظاہر ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور آئی ایس آئی اور جنہوں نے بھی دیکھے وہ پیپرز، وہ تو ہکا بکا رہ گئے۔ ان میں ایک صاحب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بن گئے۔ یہ مزیدار بات سنیں آپ، ان کی جن کے آگے لکھا ہوا تھا کہ یہ سی آئی اے کے پیرول پہ ہیں، وہ آگے جا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بن گئے۔ اچھا بڑے بڑے نام ہیں، صاحبزادہ یعقوب خان صاحب کا بھی نام تھا، اور بھی نام، کیا میں کس کے نام بتاؤں، بہرحال بڑے بڑے ہماری بڑی شخصیات ان دستاویزات کے مطابق وہ غلط تھی صحیح تھی، بہرحال وہ سفارت خانے میں سے نکلی۔ اور ایک اتنی لمبی لسٹ نکلی میڈیا کے لوگوں کی بھی لسٹ نکلا ہی، ایران کے امریکن ایمبیسی جو تھی وہاں سے میڈیا کے لوگوں کی لسٹ نکلی کہ ان کو ہم، یہ ہمارے پاکستان سے معلومات ہمیں فراہم کرتے ہیں سی آئی اے کو، اور ان کا نام بھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی پاکستان کے، اور وہ بڑے بڑے ایڈیٹرز وہ آج بھی حیات ہیں، بڑے بڑے اخبار چلاتے ہیں، بڑے بڑے تجزیہ کر رہے ہیں، ان کے نام بھی نکلا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کا حال رہا ہے پچھلے چند سالوں کے دوران کہ وزرائے خارجہ، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا نام تہران میں امریکی ایمبیسی سے نکل رہا ہے ان کے کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس میں۔ اب مسئلہ یہ تو ایک میں نے آپ کو بتایا جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات چل رہے ہیں اس وقت۔ اب آپ اس دور میں اور اس دور میں آ جائیں، اس دور میں تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے لوگ، اس وقت تو انہوں نے ان لوگوں کو گھیرا نا جو کہ فورن سروس میں تھے، جو آگے سفیر بنے ہوئے، اس وقت تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا آدمی کہاں سے آ کے کس جگہ بیٹھ گیا ہے، کون نیشنل سیکیورٹی، کون سی
اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کا کیا تھا، تحفظ پاکستان آرڈیننس، کیا یہ کہاں ہے تحفظ پاکستان آرڈیننس؟ آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے اس پورے ملک میں؟ سندھ کے حالات آپ دیکھیں، آپ پنجاب کے حالات دیکھیں، آپ یہ جو کچھ اسلام آباد میں ہوا ہے پچھلے 4-5 مہینوں میں، جو لاشیں گری ہیں اسلام آباد میں، ماڈل ٹاؤن میں، باقی جگہوں، یہ تحفظ پاکستان آرڈیننس نامی کیا چیز تھی؟ اب یہ نیشنل ایکشن پلان کوئی بنائے، مطلب بات ساری یہ ہے کہ ہم بڑا اچھا بنائے، بڑا خوش ہوا آج راحیل شریف صاحب ماشاءاللہ ان کو دیکھ کے اور نواز شریف صاحب کو دیکھ کے میں بڑا خوش ہوا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ کمیٹیاں، یہ پلان، یہ منصوبہ بندی، یہ مزید اس کے اوپر بجٹس، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ آج سے پتہ نہیں کتنے مہینوں یا کتنے سالوں پہلے ایک ٹارگیٹڈ آپریشن نامی چیز شروع ہوئی تھی سندھ میں، اور اس کا اعلان یہ ہوا تھا، ایسے ڈرم بجائے تھے سب نے، دھم 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 اعلان ہوا تھا، باقاعدہ باجے بجا کے وہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا اور سندھ میں جرائم پیشہ عناصر کا بالکل کمر توڑ دی جائے گی، سر پھوڑ دیا جائے گا، ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، لولا لنگڑا کر دیا جائے گا، دہشت گردوں کو مار دیا جائے گا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ پچھلے چند روز کے دوران وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب وہ ٹارگیٹڈ آپریشن، یعنی کل میں اب حیران ہوں، پریشان ہوں۔ حاتم طائی کی کہانی تھی نا کہ حاتم طائی پہلے رویا پھر ہنسا تو یہ والا معاملہ ہے کہ اب ادھر ایم کیو بیٹھی ہے اور وہ کہہ رہی ہے ہمارے 36 کارکنوں کا جو قتل ہے وہ سائیں قائم علی شاہ اس میں رسپانسیبل ہیں، اور سائیں قائم علی شاہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یعنی قاتل ادھر ہیں، مقتول ادھر ہیں۔ ایک دن پہلے فل گولہ باری ہو رہی ہے، پتہ نہیں شہر بند ہے، ایک ہنگامہ ہے، اور اس کے بعد اچانک پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اور وہ سارے جمہوریت وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں آپ مل جائیں، سارے سب مل گئے، جوڈیشل کمیشن کا اعلان ہوا، ایم کیو ایم نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے، یعنی معاملہ جوں کا توں۔ اب مجھ سے ایک عام آدمی پوچھ رہا ہے، عام شخص پوچھ رہا ہے کہ مجھے اب یہ بتائیں، بڑا اچھا کیا فوج نے، بہت اچھا کیا، یہ شمالی وزیرستان کا جو آپریشن تھا اس کو کر دیا، اور وہاں جو بھی دہشت گرد تھے، ہمیں تو نہیں پتا کون کون سے گروپس تھے کیا تھے، وہ بڑا اچھا سارا کر دیا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ شمالی وزیرستان تو چلیں 1 مہینہ 2 مہینے آگے ہو سکتا تھا، پیچھے ہو سکتا تھا، وہ بڑے عرصے سے پرابلم چل رہی ہے، وہاں طالبان کے اڈے، وہاں فورن فنڈنگ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کراچی کا کیا بنے گا؟ یہ کراچی نامی شہر اور سندھ نامی صوبہ جو ہے اس کا کیا بنے گا؟ یعنی یہاں پر آپ شمالی وزیرستان ایک بڑا پرابلم ہے پاکستان کا، یا سندھ یا کراچی پرابلم ہے؟ اور کراچی اور سندھ میں یہ جو ٹارگیٹڈ آپریشن تھا، کیا اس کو نہیں مان لینا چاہیے؟ اچھا اس کے کپتان کون ہے؟ سائیں قائم علی شاہ۔ کون سائیں قائم علی شاہ جن کے بارے میں ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ 36 لوگوں کے قاتل ہیں، یعنی وہ ایک طرح سے ان کو قاتل کہہ دیا ہے وزیر اعلیٰ کو، اور وہ کپتان ہے اس ٹارگیٹڈ آپریشن کے۔ اچھا سی پی ایل سی کا احمد چونائے صاحب کا ابھی تک کچھ پتا نہیں کہ احمد چونائے صاحب وہ کیا کھیل ہوا، وہ سی پی ایل سی چل رہی ہے نہیں چل رہی، وہ رینجرز کی ٹاسو چل رہی نہیں چل رہی۔ اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ دیکھیں بات سنیں، پولیٹیکل فورسز تو ان کو تو یہ لگ رہا ہے کہ یار ریاست ہو گئی کمزور، ریاست ہو گئی کمزور۔ دیکھیں عراق کے اندر کیا مسئلہ تھا؟ صدام حسین زیادہ امپورٹنٹ تھا صدام حسین کو ہٹانا، یا اس کے بعد جو ایونٹس ہوئے وہ زیادہ امپورٹنٹ تھے کہ آج عراق نام کا کوئی ملک ایگزسٹ نہیں کر رہا؟ یہ امپورٹنٹ تھا کہ قذافی کو ہٹا دیا جائے، یا یہ امپورٹنٹ تھا کہ آج لیبیا نام کا کوئی ملک ایک ملک کے طور پہ ہے ہی نہیں، ملیشیا کا راج ہے وہاں پہ، عراق آپ کے سامنے ہے، شام آپ کے سامنے، بشار الاسد امپورٹنٹ تھا، یا یہ امپورٹنٹ تھا کہ شام کی باؤنڈریز ختم ہو گئی اور ایک نئی وہاں ملیشیا نکل کے سامنے آ گئی، دولت اسلامی، اور سب لڑ رہے ہیں آپس میں۔ یمن آپ کے سامنے، سوڈان پہلے ٹوٹ چکا ہے، یہ ملک ٹوٹ رہے ہیں، اور میں بار بار جو بات کہتا ہوں تو میں اس کی کوئی وجہ ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ کیا ہو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ملک دیا پاکستان، اور ہم اس کی جس کی ہم قدر نہیں کر رہے بلکہ ہم ناشکری کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیوں دے دیا یہ ملک، کیوں دیا ہم یعنی قدرت سے ایک طرح سے لڑ رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر حکومتیں تو فیل ہو گئیں، چلیں سیاسی حکومتیں بھی فیل ہو گئی ہیں بالکل، یعنی مجھے بتائیں نا کون اس وقت سندھ کی گورننس کس کے پاس ہے؟ سندھ کی گورننس جو ہے وہ مختلف پارٹیوں کے پاس ہے، یا ان پارٹیوں سے ریلیٹڈ لوگوں کے پاس ہے، یا مافیاز بن گئی ہیں، کہ یعنی سندھ کو کون سنبھالے گا؟ کوئی یہ انگورنیبل۔ اور میں نے آج سے کچھ سال 150 سال پہلے آج سے سوا سال پہلے میں نے ایک بڑی ذمہ دار شخصیت سے کہا، میں نے کہا جی مجھے کسی نے بتایا، میری کوئی سورس تھی، اس نے کہا کہ جی کوئی 150-200
स्लीपर सेल्स काम कर रहे हैं सिंध के अंदर, जो कि बाहर की एजेंसीज के फंडेड हैं। तो बड़ी जिम्मेदार शख्सियत थी और उनका ताल्लुक मिलिट्री से था, फौज की सर्विंग। अचानक मिल गए किसी पार्टी में, तो मैंने कहा जी बहुत खराब हालात हैं सिंध में आपके अंदाजे ने, कहा रहे छोड़े ना, कुछ नहीं होता, वो चलता रहता है। तो ये जो है ये इस्टेब्लिशमेंट और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप। अब सवाल ये है कि सिंध, अब लोग ये पूछ रहे हैं, आम आदमी पूछ रहा है कि भाई रेंजर्स है ना, रेंजर्स किधर हैं? ये ऑपरेशन तो रेंजर्स वाले कर रहे थे, और रेंजर्स जो हैं वो भी अब इसमें फरीक बन के, रेंजर्स को भी एक पार्टी बन गई, रेंजर्स भी, रेंजर्स की टास्क फोर्स, उधर दूसरी टास्क फोर्स, क्या बनाए, ताजिरों का क्या बनेगा? वो ताजिरों ने कुछ कहा था, नहीं कहा था, क्या कहा था, कौन करेगा क्या? और शाम को रात को फिर सब मिलके बैठ गए, और फिर मिलके बैठ जाते हैं, और फिर अगले दिन कत्लेआम शुरू हो जाता है किसी इलाके में, शहर के। तो मसला अब ये है कि क्या ये सूबे, क्या ये मुल्क जो है ये ऐसा है, जमहूरियत तो चलती है, फिर मार्शल्लाह आ जाता है, फिर मार्शल्लाह आता है, जमहूरियत चलती है, क्या अब इसको कोई ऐसा नुक्ता तो नहीं आ गया जहां कोई भी गवर्नेबल, यानी कोई हम कहेंगे जिसको गवर्न ही कोई नहीं कर सकता, यानी ना रेंजर्स कर सकती, देखिए रेंजर्स कर रही होती टारगेटेड ऑपरेशन और टिका के कर रही होती, और उनके पीछे पॉलिटिकल पार्टियां होती, तो सिंध का यह हाल होता जो इस वक्त हाल है सिंध का, ऐसा तो ना होता। तो क्या रेंजर्स भी नहीं कर पा रही? और उसके बाद क्या हाल है? नेक्स्ट हल क्या है? नेक्स्ट हल तो ये निकलता है कि फुल रेंजर्स को हटा के मार्शल्लाह लगा दिया जाए सूबे के अंदर या शहर के अंदर, यही हल बनता है। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम एक कोर चाहिए या 2 ब्रिगेड, या मुझे नहीं पता कितनी फौज चाहिए आपको, और वो आपकी फौज इंगेज है ऑलरेडी वजीरिस्तान में, और वो वजीरिस्तान में फौज लड़ रही है। बॉर्डर्स आपके टेंस हैं, इंडिया के साथ भी टेंस हैं, और आपके अफगानिस्तान के साथ भी टेंस हैं, और ईरान के साथ भी टुक टुक चल रही है आपकी। और सिंध के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपकी फौज और आपकी रियासत की इस कमजोरी से फायदा उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं यार वो तो उधर फंसे, वो क्या करेंगे, वो तो खुल के बात कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, और जो तकारीर और लबो लहजे और सारी बातें आप सुने, तो एक तरह से वो, अब मुझे आप ये बताएं कि ये क्या तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस, क्या आर्टिकल 245, इसे अचार डालना है? ये बातें सारी अगर कोई और करे तो वो जनाब उसको पता नहीं, आप टांग देंगे, अगले दिन मार देंगे, क्या करेंगे आप? और वो बातें यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप जो है इस मुल्क की वो खुलेआम कर रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि अब वो टाइम आ गया है कि रियासत को, मैं रियासत की बात कर रहा हूँ, मुझे ना पॉलिटिकल पार्टी से इंटरेस्ट है, और ना बात पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, और पाकिस्तान की फौज है, और पाकिस्तान की एयरफोर्स है, और पाकिस्तान की स्टील मिल है, और पाकिस्तान की असेंबली है, और ये बात यह है कि ये अनगवर्नेबल मुल्क तो नहीं होता जा रहा कहीं। मतलब अब ये जरा सोचना चाहिए कि क्या ये ऐसा तो नहीं हो रहा कि जी अगर रेंजर्स का टारगेटेड ऑपरेशन के ये नतीजा निकल रहा है, और देखिए ना पुलिस से लोग डरते थे, एक जमाने जान निकलती थी पुलिस से, था पुलिस वाला आता था जान निकलती थी, रेंजर्स वाले आते थे जान निकल, अब रेंजर वालों से भी जान नहीं निकल रही, रेंजर वाले आ रहे हैं और रेंजर्स वालों से कोई नहीं डर रहा। ये हालात हैं सिंध के। अब मसला ये कि अब इसके बाद अगला क्या स्टेप है? क्या फौज को इंगेज कर दिया जाए सिंध में, या फौज इंगेज होना चाहती है? फौज नहीं होना चाहती इंगेज, लेकिन वो इंगेज नहीं हो रही, और उनको पता है कि ऐसा ना हो कि अर्बन वॉरफेयर में हमें घुसा के कोई नई साजिश खड़ी कर दी जाए सिंध के अंदर और नए मसाइल खड़े कर दिए जाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये नहीं हो रहा तो फिर व्हाट नेक्स्ट? ये इसी तरह से माशाल्लाह ना लगे, आप ना करें, फौज को ना इंगेज करें करा सिंध में, लेकिन फिर सिंध का इलाज क्या है? ये जो बड़े बड़े नेशनल प्लान बन रहे हैं, ये जो बड़ी बड़ी आपकी कमेटियां बन रही हैं, और ये तरबियतें हो रही हैं, और स्कूल टीचरों को पिस्तौलें आप चलाना सिखा रहे हैं, मुझे बताइए सिंध को कौन संभालेगा? सिंध को, कराची को कौन संभालेगा? कैसे? जी, यानी कि सिंध के हालात बेहतर करने के लिए अगला स्टेप क्या होगा, और कौन जो है सिंध के हालात में बेहतरी लाएगा? डॉक्टर साहब, आपसे इमरान खान साहब ने भी आज एक बयान दिया है, उस हवाले से भी बात करना चाहूंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब की जानिब से जो बयान सामने आया है कि सियासत में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता, इस हवाले से आपकी राय जानना चाहूंगी। देखें, मैं इमरान खान का जो ये बयान है इस पे मैं बाद में बात करता हूँ। पहले आप ये देखें कि पाकिस्तान का जो क़याम है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये उन लोगों से पूछे जिनके पास मुल्क नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, जरा फलस्तीनियों से पूछे ना कितनी बड़ी कौम है, मुल्क नहीं है उनके पास। आज इराकी दर बदर घूम रहे हैं, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई कुर्द है, इराक निकल गया उनके हाथ से, शाम निकल गया।
جن کے پاس ملک نہیں ہے نا، آپ ان سے پوچھیں کہ آزادی کی قدر کیا ہوتی ہے اور ملک کیا ہوتا ہے. کہ آپ کے پاس ایک پاسپورٹ ہو، آپ کی ایئر لائن ہو، آپ کہیں بھی جیسا بھی ہو، آپ کا ایک ملک ہو. اور یہ ملک، یہ جو آزادی ہے، ہم اس کی قدر نہیں کر رہے اور ہم ناشکری کر رہے ہیں. اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، اور میں یہ مشرق وسطیٰ کی باتیں اور ادھر ادھر کی باتیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو. یہ اسی قسم کے لوگ تھے، ہمارے جیسے ہی لوگ بیٹھ کے ہنسا کہہ لگایا کرتے تھے لیبیا میں اور شام میں اور ان عرب ملکوں میں، آج جن کی جانیں نکلی ہوئی ہیں اور جو سر کاٹ رہے ہیں ایک دوسرے کا. اور یہ اب یہ صورتحال دیکھیں کہ پاکستان کا جو قیام ہے وہ معجزہ تھا، اور پاکستان اتنے عرصے سے قائم رہا، یہ بھی معجزہ تھا. اور اب پاکستان چل کیسے رہا ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہی ہے. اور اگر آگے بھی انہی حالات میں چلے گا، آپ ذرا تصور کریں کہ 2018 تک اس طرح چلے گا پاکستان. آج تصور کریں 2018 تک یہ اس طرح چلے گا حکومت. میں بہت بڑا حامی ہوں جمہوریت کا، اور حامی کیا ہوں، یہ پھٹے ہم نے کیے جمہوریت کے لیے. میں ان چند لوگوں میں سے ایک ہوں میڈیا کے. مسئلہ یہ ہے کہ جمہوریت چلے گی، چلنی چاہیے، حکومت چلے گی، چلنی چاہیے، لیکن حکومت کے نیچے کوئی ملک ہوگا تو چلے گی نا حکومت. حکومت کیا مریخ پہ چل رہی ہوگی اور نیچے کیا گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ ملک، ریاست جو ہے، ریاست رہے گی تو حکومت رہے گی، تو حکومت چلے گی اور جمہوریت بھی چلے گی انشاءاللہ. لیکن ریاست کا بھی تو کچھ سوچے. اور یہ جو آپ کے دھڑا دھڑ پلانز ختم ہو رہے ہیں نا، ناکام ہو رہے ہیں. ٹارگیٹڈ آپریشن مذاق بن گیا. سندھ میں ٹارگیٹڈ آپریشن، کپتان وزیر اعلیٰ ہیں، مذاق. اس کے بعد وہ کیا تھا، تحفظ پاکستان آرڈیننس، کو بات نہیں کرے گا کسی ادارے کے خلاف، مذاق. اس کے بعد پتہ نہیں، اور یہ چیزیں، یہ ایک مذاق بنی ہوئی ہیں، ایک مذاق بنا ہوا ہے. اس پہ قتل کے کیس، فلانی ایف آئی آر کٹ گئی، مذاق. ایک دم سے ہوا یہ آپ کا پشاور والا واقعہ، ایک دم سے ساری قوم، ایک دم سے تاثر کیا گیا، قوم اکٹھی. 15 دن کے اندر وہ قوم سر پھاڑی ایک دوسرے کا. لوگ، وہ سارے قائدین ایسے بیٹھے، پہلے دن سر جھکا کے بیٹھے ہوئے، ایسے انگوٹھے لگائے، پھر انہوں نے اندازہ لگایا یار یہ ہم کیا کر دیا، یہ تو وہ سارے پھر لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح ملک نہیں چلتے، اس طرح ریاستیں نہیں چلتی اور ریاستیں قائم نہیں رہتی. اور کیا پٹرول بحران، کہاں گیا پٹرول بحران؟ کھا پی گئے پیسہ. 15 بلین دکھانے تھے ان کو ریزروز آئی ایم ایف کو، اور وہ دکھا دیے، اور اس کے نتیجے میں لوگ مارے گئے. اور آج اعلان ہو رہا ہے کہ پٹرول کی قیمت کم ہو. پٹرول کی قیمت کم ہوتی ہے تو دنیا کی ہر چیز کی قیمت کم ہو جاتی ہے. سبزیاں بھی سستی ہوتی ہیں، چاول سستے ہوتے ہیں، چینی. یہاں پٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور پٹرول کی قیمت کم ہوتی ہے تو قیمتیں اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ عجیب و غریب ملک ہے. کسی کو انٹرسٹ نہیں، کیونکہ پیسہ لے کے یہاں سے جلدی سے بھاگنا ہے. اصل مسئلہ یہ کہ بھاگو، نکلو، لوٹو اور بھاگو یہاں سے. اور جب وہ ڈرتے ہیں، تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں کہ یار فوج، اسٹیبلشمنٹ، یہ کہ تو وہ بھاگ جاتے ہیں. پھر وہ دیکھتے ہیں اچھا یہ تو بالکل ٹھوس ہو رہے ہیں، پھر وہ واپس آ کے بیٹھ کے، اور جیسے وہ گدھ نوچتے ہیں نا مرداروں کو، وہ پھر نوچنا شروع کر دیتے ہیں گوشت. اچھا اب مسئلہ یہ کہ عمران خان صاحب کی بات آپ نے کی، دیکھیں پارلیمنٹ ارریلیونٹ، ٹوٹل ارریلیونٹ. کون سی قائمہ کمیٹی، پتہ نہیں کون سے چیئرمین، کیا کہاں پارلیمنٹ لاجز بن رہے ہیں، اس میں پتہ نہیں کتنے ارب کا فرنیچر آئے گا، وہ گھوم رہے ہیں سارے، وہ پیسے لے رہے ہیں ٹی اے ڈی اے، وہ کیا کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے بہتر. اور وہ رہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، پارلیمنٹ جمہوریت رہے لیکن ملک بھی رہے ساتھ. اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے. اس کے بعد آپ کے صوبائی حکومتیں کیا کر رہی ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا. اب وہ ایپیکس کمیٹیاں بنی تھیں کچھ دن پہلے، وہ کیا کر رہی ہیں، وہ بھی خدا جانے، وہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں. اور سفارتی پالیسی کیا تھی، وہ گورنر نے کوئی غلط بات کی تھی کہ سفارتی لیول میں فیل ہو گئے ہیں گورنر پنجاب نے. یہ کوئی غلط بات کی تھی گورنر پنجاب نے کہ آپ ڈپلومیٹک لیول پہ کہاں کھڑے ہیں اس وقت؟ کون سا ملک ایسا ہے جو کہ آپ کا تن من دھن کے ساتھ، آپ کا برادر اسلامی ملک ہو یا چائنا ہو، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو دل سے؟ کون سا ایسا ملک ہے؟ طالبان کا ڈیلیگیشن گیا چائنا، پاکستان کو اعتماد میں لے کے گیا، لیکن طالبان کی ڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی ہیں چائنا کے ساتھ. بات یہ ہے کہ آپ جب گھر کے اندر، آپ کے گھر میں دیمک لگ جائے نا، دیمک شروع ہو جائے اندر لگنا، تو پھر باہر سے وہ ہلکا سا بھی نوک کرتا ہے، گھر گرتا ہے پورا. آپ اندر سے کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں. آپ دنیا کے سامنے آپ کی کیا ڈپلومیٹک لیول ہے؟ کیا مجھے بتائیں، کون سا واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، باہر کی دنیا کیا پاکستان کے بارے میں امیج جا رہا ہے؟ اور کون انٹرسٹڈ ہے کہ اچھا امیج جائے؟ کون ہے بات کرنے والا؟ تو بات یہ ساری کہ اس طرح سے کام نہیں ہوتا. اور اعتماد تو اٹھ گیا، سیاسی جماعتوں سے بھی اٹھ گیا، حکومت سے بھی اٹھ گیا. 2018 میں الیکشن ہو یا 25 میں ہو یا 30 میں ہو، لیکن یہ کہ لوگوں کو بتا دیا جائے، میرے خیال سے ایک اعلان کر دیا جائے ٹی وی پہ کہ بھائی اس طرح چلنا ہے ملک، تاکہ جس کسی شہری نے جو فیصلہ کر رہے ہیں، پاکستان کے 20 کروڑ لوگوں نے وہ فیصلہ کر لیں، رہنا ہے رہیں،
کہیں سمندر میں غرق ہونا ہے وہ سمندر میں غرق ہو جائیں, پھانسیاں لگنی ہے پھانسیاں لگا لیں اپنے آپ کو, چوریاں چکاریوں کی طرف جانا ہے وہ شروع کر دیں. یہ ملک اس طرح تو نہیں چل رہا, پاکستان اس طرح تو نہیں چل سکتا. اور آپ یہ دیکھیں کہ چیئرمین اوگرا, یعنی پیٹرول کرائسس کتنا بڑا کرائسس تھا, 3 دن کے اندر وہ کرائسس غائب ہو گیا. وہ ذکر ہی کوئی نہیں کر رہا کہ کیا ہوا, کیا کس نے اس میں مال بنایا, کیا چیئرمین اوگرا ذمہ دار تھا. وہ بھائی ذمہ دار تو اس نے استعفا ہی نہیں دیا, اس کو کہا ہٹا دو, اس کو وہ معطل ہی نہیں ہو, وہ ابھی تک موجود ہے. اور اس نے کہا, وزیر نے کہا کہ اچھا میں ذمہ دار ہوں, تو ذمہ دار ہو بھائی تو بیٹھے کیوں ہو. اس نے کہا میں نے تو پہلے بات بتائی تھی, اس نے کہا میں سب کے نام لے دوں گا. اب ایک کے بعد ایک ایشو. کل یہ شکارپور میں ہوا ہے, سندھ میں واقعہ, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. کتنی شہادتیں ہوئی ہیں امام بارگاہ پہ جو حملہ ہوا ہے. اب اس کی کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ سندھ میں واقعہ ہوا اور ذمہ داری کس نے لی ہے, جند اللہ نے. اور جند اللہ کون ہے, جنہوں نے ابو بکر بغدادی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, دولت الاسلامیہ سندھ میں. اب ہم باتیں کیا کر رہے ہیں, ہم جا کس طرف رہے ہیں, ڈائریکشنز کیا ہیں ہماری, کیا تماشا بن رہے ہیں سب کے سامنے. اور یہ میرا خیال ہے سارا کا سارا جو ایک سیٹ اپ ہے, اگر اس کو اور ڈیلے ہو رہے ہیں فیصلے, وزیر اعظم صاحب بھی ڈیلے کر رہے ہیں میرا خیال ہے, زرداری صاحب بھی چیزیں کچھ ان کو کرنی چاہیے وہ بھی ڈیلے کر رہے ہیں. عمران خان کے بارے میں کیا عرض کروں, عمران خان کا آج میں نے نعیم الحق صاحب کو فون کیا, بڑی مہربانی کی انہوں نے فون اٹھا لیا. ان کے کسی رہنما سے بات کرو تو وہ ان کو وہ الٹا پڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں نا کیا ہم کیا ہو کیا رہا ہے, میں کچھ بتائیے پارٹی. میں کہتا ہوں یار میں تو آپ سے آپ کا موقف لینے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کدھر ہیں بھائی. وہ کہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں ڈاکٹر صاحب ہم کدھر, پھر میں چپ ہو جاتا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ سارے کے سارے جو ایک ساری کی ساری لوگوں کی ہوپ تھی, وہ ہوپ اداروں پہ ہے. آج بھی لوگوں کو امید ہے, لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایک دن پی آئی اے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ایک دن ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ دعا کریں ایک دن یہ اسٹیل مل ٹھیک ہو جائے گا, ایک دن ہمارے بچے جو ہیں بہت آگے جائیں گے, پڑھیں گے لکھیں گے, ٹھیک ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, کیا کون سی ہوپ کون سی ہے, کون کس کی طرف دیکھیں. اور سارے کے سارے اس وقت ایسا ایک تاثر بن گیا, لوگوں کے ذہنوں میں تاثر بنا ہوا ہے, صحیح ہے غلط, ایک گرینڈ مکمکہ ہو گیا ہے. اور اس مکمکہ کے نتیجے میں لوگ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ راحیل شریف صاحب, دیکھیں راحیل شریف صاحب کسی این آر او, کسی ارینجمنٹ, کسی ایسے معاملے کا حصہ نہیں ہے, اور ان کی بات بھی سنتے ہیں سیویلینز. اب راحیل شریف صاحب کو جمہوریت چلانی ہے تو کوئی ریڈ لائنز ڈرا کریں کہ بھائی میں نے ٹیک اوور نہیں کرنا یا کرنا ہے یا کیا. لیکن ریڈ لائنز تو ہوں کہ بھئی اتنے عرصے کے اندر یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ معاملات خراب ہو جائیں گے, اور یہ خراب ہو کے ایسی حالت میں نہ چلے جائیں کہیں کہ پھر اس کے بعد راحیل شریف صاحب کچھ کرنا بھی چاہیں تو نہ کریں, وہ نہ کر پائیں. تو بات یہ ہے. اور رضوان اختر صاحب گئے ہیں سندھ کو دیکھ کے, پورے سندھ تو ٹپس کے اوپر ان کو ہونا چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایسا وقت آ گیا ہے. اور عمران خان آپ دیکھ لیں, تو میں تھوڑا سا عمران خان کے حوالے سے بات کروں گا آج, کہ عمران خان جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے, جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اور پارلیمنٹ تو ان کو ریلیونٹ ہونا چاہیے لیکن وہ ای ریلیونٹ ہو رہے ہیں, تو اب ملک کے ان تمام مسائل کا خاتمہ کیسے ہوگا, اس حوالے سے بھی آپ کا نہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ادارے بھی ریلیونٹ ہو رہے ہیں, میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ادارے بھی ریلیونٹ ہو, کہیں ادارے نہ ریلیونٹ ہو جائیں. میں تو اس بات سے گھبرا رہا ہوں. جی ناظرین ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی, ملک کو اتنی زیادہ مسائل کا سامنا ہے, کیسے حل ممکن ہوگا؟ دیکھیں حل تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی نکالنا پڑے گا, اور نکالنے والے نکالیں گے, کیونکہ ملک ہے اور ملک اس طرح سے تو نہ بنتے ہیں. ہاں توڑ دیتے ہیں لوگ اس طرح اگر آپس میں لڑیں اور سر پھاڑیں ایک دوسرے کا, اور ادارے آپس میں ادارے ناکام ہونے لگیں. دیکھیں ادارہ ہے نا, پارلیمنٹ بھی ادارہ ہے, باقی بھی ادارے ہیں. سپریم کورٹ کو کچھ فیصلے کرنے چاہیے, سپریم کورٹ نے نہیں کیے, وہ فوجی عدالتیں ہیں, وہ پھانسیاں لگنی شروع ہوئی, وہ رک گئیں, وہ سر پیر سمجھ نہیں. ٹارگیٹ آپریشن میں پہلے کہہ چکا ہوں, مجھے نہیں پتا آپریشن ضرب چل رہا ہے, ختم ہو گیا, اس کا کوئی دوسرا پلان ہوگا, کیا ہوگا. یہ ٹاسک فورس آج آ گئی, ٹھیک ہے سب اچھا جا رہا ہے, لیکن جو ہمارے حکمراں ہیں یا جو ہمارے عوام ہیں, کیا وہ واقعی دل سے سمجھ رہے ہیں کہ سب اچھا جا رہا ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے کہیں کوئی آثار نظر آ رہے ہیں کہ اچھا جا رہا ہے سب؟ یہ کون تھا بجلی کے یہ جو بلیک آؤٹ ہوا تھا آدھے سے زیادہ پاکستان میں, یہ کس نے کیا تھا؟ یہ کوئی کلیئرٹی ہوئی ہے ابھی تک؟ کوئی یہ سیبوٹاج تو نہیں تھا, کیا تھا پھر, کیوں کیسے لائٹ چلی گئی تھی؟ اور یہ گیس کا بحران آ رہا ہے, اور بجلی کے پیچھے اور پیٹرولیم کے پیچھے. تو دیکھیں بات کیا ہے ساری, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج سے چند سال پہلے جو میں میڈیا میں آیا تو ایک صاحب بڑے نامی گرامی ابھی بھی ماشاءاللہ وہ ٹی وی پہ آتے ہیں اور بڑے ورلڈ وائڈ ان کی بہت زبردست ہے. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب
اگر آپ نے ذرا میڈیا میں آگے جانا ہے نا تھوڑا سا, تو آپ دو تین کام کیا کریں. ایک تو آپ فوج کو گالیاں والیاں دیا کریں تھوڑی سی, تاکہ آپ کی انٹرنیشنل اسٹینڈنگ, آپ کو ایوارڈز وغیرہ ملیں, باہر بلایا جائے, بڑی آپ کی واہ واہ ہو کہ سبحان اللہ, تو گالیاں دیتا ہے فوج کو. تھوڑا سا یہ اللہ رسول کا نام بھی ذرا چھوڑ دیں, سائڈ پہ کر دیں. آپ ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو لبرل چبرل یہ وہ کرا کے, اور یہ باقی جو کام دھندے ہوتے ہیں اس میں انوالو ہو, تو اس کے بغیر آپ کی کوئی یہاں قدر ہوگی نہیں. اچھا, ان کی طرح کے خیالات کے اور بھی بہت سے لوگ ہیں, اور آپ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں تو وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ بات صحیح ہے کہہ رہے تھے اس وقت, وہ ارب خرب پتی بن کے وہ مزے سے جناب کوئی کہیں بیٹھا ہے, کوئی حال مز کوئی معلوم, اور باقی لوگ مل کے سوچتے ہیں کہ یار یہ کیا ہوا, یہ کیسے ہو گیا یار, ہم تو پاکستان کی بات کرتے تھے, ہم تو اللہ رسول کی بات کرتے تھے, ہم تو سارا کچھ کرتے تھے, یہ چور اوپر کیسے پہنچ گئے, اور یہ کیسے پہنچ سکتے ہیں جب تک سارے کے سارے ملے نہ ہو سب, یعنی ان کو کسی نے تو دھکا دیا ہوگا نا, باہر سے تو چلیں دھکے ملے ہوں گے, وہ ملک کے اندر سے بھی تو کسی نے پش کیا ہوگا. تو اداروں کے اوپر اعتماد رہنا بڑا ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ پھر کسی امریکن ایمبیسی پہ یا کسی رشین یا چائنیز یا کسی اور عرب ملک کی کسی ایمبیسی پہ سے وہ کلاسیفائڈ پیپر نکلیں اور پتا چلے کہ آپ کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہی ان کے پے رول پہ ہے, اور آپ کا فارن منسٹر ہی ان کے پے رول پہ, ایک نہیں ایک سے زیادہ سفیر جو چھوڑ دیں آپ کتنے تھے, وہ تو پوری لسٹ ہے لمبی چوڑی, اور وہ بھی مزے سے بیٹھے ہیں آج. وہ مزے ان کو پکڑا کسی نے نہیں, کیونکہ CIA تھی نا, امریکہ بہادر تھا نا, کون ان کو ٹچ کون کرے گا. اور اس کے بعد نتیجہ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ ختم ہوا تہران کے اوپر یہ قبضہ, تو ایک سال کے بعد عرب وہ شروع ہو گئی, ایران عراق جنگ شروع ہو گئی ایک سال کے بعد, اور آپ کا ملک اس لپیٹے میں بھی آ گیا, اور پھر پیسہ آ رہا ہے اور آتا جا رہا ہے, اور بیان دے رہے ہیں کہ جی باہر سے پیسہ آ رہا ہے, لیکن ہمت نہیں ہے کہ اس کو روکیں, کیونکہ آپ کی اپنی جائیدادیں ملکوں میں, برادر اسلامی ملکوں میں جتنا لوٹا ہوا پیسہ موجود ہے وہ بھی وہی موجود ہے نا, تو ان کا بھی نام نہیں لے سکتے. بس آ رہا ہے وہاں سے, مدرسوں کو دے رہے ہیں, اچھا جی اللہ خیر صلی اللہ, ان کو پیسہ دے رہے ہیں, ہمیں کھجوریں دے دیتے ہیں اور ویزے, اور وہاں پہ لوٹ مار کا پیسہ لے جانے کی اجازت دے دیتے ہیں, اللہ خیر صلی اللہ. باقی عمران کی جو بات ہے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, عمران جو جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ عمران ایک ہوپ ہے کہ عمران ایک تھرڈ پارٹی, بڑی پارٹی کے طور پہ تیزی کے ساتھ ایمرج ہوئے. محنت کئی سالوں کی تھی, کئی سالوں کی سٹرگل تھی. عمران نے ویسے ہی ایز اے فلانتھراپسٹ بڑے کام کیے, ہاسپٹلس کو دیکھیں, اس کی آپ یونیورسٹیاں دیکھیں, لیکن یہ جو ہوپ دلائی ہے, اب یہ ہوپ کا اینٹی کلائمیکس جو ہے نا, وہ عمران خود ہی کلیئر کریں تو بہتر ہے. یہ کیا ہوا ہے اچانک سے, روز بنی گالا پہ بیٹھ کے ایک دھوپ کے اندر پریس کانفرنس کرنے سے کام نہیں چلے گا. آپ ذرا لوگوں کو بتا دیں, اب جوڈیشل کمیشن مذاق بن گیا ہے, اب ایک جوڈیشل کمیشن نہیں بنا, 2015 آ گئی, 2013 کے الیکشن, مطلب کیا حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونگے گے تو اس دن بنے گا جوڈیشل کمیشن. یہ یعنی میٹنگ ہی نہیں ہو رہی. پہلے کیا دونوں طرف سے کیا بیان آتے تھے, آپ میں کہہ رہا ہوں نا کہ لوگوں میں شعور جب آپ زیادہ جگہ دیتے ہیں نا, تو پھر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں, پھر لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی بتائیے کیا ہوا. اسحاق ڈار صاحب بھی ادھر ہی تشریف رکھتے ہیں, اور جہانگیر ترین صاحب, آپ کیا مل نہیں رہے, کیا ٹیلی فون لائنیں آپ کی خراب ہو گئی ہیں, چوک ہو گئی ہیں, کیا بنا جوڈیشل کمیشن کا. تو جب اس طرح ہوتا ہے, جب اس طرح آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, میرے انتہائی محترم ہیں جہانگیر ترین صاحب بھی اور اسحاق ڈار صاحب بھی, لیکن لوگوں کو ذرا کھل کے بتائیں تھوڑا سا کہ ہوا کیا ہے, پس سے پردہ کیا ہوا ہے, کس معاملے کے اوپر آپ پیچھے ہٹے ہیں, کیونکہ لوگوں کی جانیں گئی ہیں اور لوگوں کی امیدیں ٹوٹی ہیں. یہ نہیں کہ جمہوریت ڈیریل ہو جائے, لوگوں کو بہتری کی طرف کوئی چانس, کوئی امید کی کرن. اب ذرا لوگوں کو بتائیے, کھل کے بتائیے, یہ نہیں کہ یہ ہو گیا فلاں ہو گیا, اور بحران کے پیچھے ان کے وہ حمزہ شہباز نے بیان دے دی. نہ, یہ تو خورشید شاہ بھی کر رہے ہیں کام, تو یہ کام جو کرنا ہے یہ تو خورشید شاہ بھی کر رہے ہیں, اور پرویز رشید صاحب کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. آپ کی پریس کانفرنس ختم ہوتی ہے, وہ پہلے فوراً طلوع ہو جاتے ہیں. پرویز رشید صاحب, ان کا بھی یہ کام ہے آپ کا. نہ, یہ اس سے نہ بہلائیں. اصل بات بتائیں کہ اگر یہ کیا جوڈیشل کمیشن کدھر گیا, کہاں گیا, وہ تو بن جانا تھا نا رات تک, وہ تو نہیں بنا, حکومت اس سے پیچھے ہٹ گئی. ایسی کیا چیز آخر, کیا گیدڑ سنگھی آ گئی حکومت کے پاس کہ انہوں نے آپ کو بیک فٹ پہ ڈال دیا. آپ احتجاج اور وہ دھرنا کنونشن اور یہ وہ کوئی ایکٹیویٹی کریں, ریلیونٹ نہ ہو عمران آپ, اس لیے کہ آپ لوگوں کی امید ہیں, اور آپ ایک بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ ایک پاورفل پارٹی کے طور پہ ایمرج کر چکے ہیں ایک صوبے میں, اور لوگ آپ کو اسٹیٹس کو کے خلاف سمجھتے ہیں. اور اگر یہ موقع نکل گیا جہاں لوگ آپ کو اینٹی اسٹیٹس کو سمجھ رہے تھے, اور لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں چیزیں, تو اس کے بعد لوگوں کی امیدیں ختم ہو جائیں گی. لوگ جو ہیں وہ بدل ہوتے ہیں, تو پھر اس کے بعد بدل ہو جاتے ہیں وہ, تو وہ موقع نہ آنے دیں آپ. اور اس موقع سے پہلے آپ ایک اسٹریٹجی بتائیں, ایک کھل کے بات کریں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے. یہ کیا بات ہوئی,
کہ آپ روز آئیں اور آپ ایک انتہائی چارمنگ آدمی ہیں, ایک انتہائی زبردست آپ کا ویو ہے, آپ ایک لیڈر ہیں, ایک لیڈر کے طور پہ لوگوں نے آپ کو چنا ہے اور سمجھتے ہیں لوگ, تو لوگوں کو بتائیں. اور اتنا آگے پیک پہ جا کے کہ مجھے عادت پڑ گئی ہے سونے کی, یہاں پہ میں جان دے دوں گا, ہلوں گا نہیں, سب کچھ کروں گا. قادری صاحب پہلے چلے گئے, چلیں جی, اب اس کے بعد آپ بھی چلے, لیکن فرق یہ تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں تھے, آپ پارلیمنٹ میں تھے, آپ کی حکومت ہے. تو یہ وجہ آنا ضروری ہے. 2013 کے الیکشنز ریگڈ تھے, دھاندلی ہوئی تھی, یہ میری پرنسپل پوزیشن ہے, اور کھل کے دھاندلی ہوئی تھی, لیکن اس کے اوپر اب سٹانس کوئی نہیں لے رہا. ٹھیک ہے نا, میں تو جاؤں گا, میں تو وہ 35 منظر بھگتوں گا جا کے کوڑے, باقی پیچھے پلٹ کے دیکھا تو سارے غائب ہو گئے. تو یہ وہ والی صورتحال بن گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے محترم دوست ہیں تحریک انصاف کے, وہ بھی پوچھیں اپنی قیادت سے, اور بہت زیادہ نہ ڈریں, ڈرنے ورنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو. وہ پوچھیں کہ بھائی آخر کیا ہو گیا ہے, اور اگر کوئی بات ایسی ہے, کوئی گیدر سنگھی ایسی ہے جو حکومت کے ہاتھ لگ گئی ہے, تو پھر اس گیدر سنگھی کا آپ توڑ نکالیں کہ بھائی آپ نے ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ حکومت کے ساتھ آپ کی ٹونی چینج ہو گئی, تو آپ وہ گیدر سنگھی نکالیں. ورنہ اس سے پہلے تو آپ دھڑن تختہ کر رہے تھے. کیا گیدر سنگھی ہے اور جو حکومت کے ہاتھ لگ گئی ہے. اور نعیم الحق صاحب سے تو خاص طور پہ میری گزارش ہے کہ نعیم الحق صاحب بھی مجھے, میرا خیال تھا کہ ماشاءاللہ بہت قداور لیڈر کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں, لیکن نعیم الحق صاحب بھی بالکل ایسا لگتا ہے کہ وہ ہوتا ہے نا صاحب بہادر, صاحب ڈر جائیں گے تو یار بات ہی نہیں کرنا, نہیں یار کہ صاحب ناراض نہ ہو جائیں. تو وہ بالکل ہی ان کا بھی عجیب سا ایٹیچیوڈ ہو گیا ہے. اور کچھ لیڈرز ہیں جو بات کر رہے ہیں آف دا ریکارڈ کھل کے, وہ عمران کو بھی پتا ہونا چاہیے, اور عمران کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کچھ ان کے لیڈرز, انتہائی امپورٹنٹ لیڈرز, غیر ملکی سفیروں سے بھی مل رہے ہیں, اور ان کی نالج میں عمران کی نہیں ہے. یہ میں عمران کو پتا ہونا چاہیے, کافی کچھ پتا ہونا چاہیے, لیکن میرا کام نہیں ہے کہ میں عمران خان کی پارٹی کے بارے میں اس کو بتاؤں. امپورٹنٹ ترین لوگ عمران کو بتائے بغیر سفیروں سے مل رہے ہیں, خاص طور پہ امریکی سفیر سے تو ایک بہت اہم پرسنالٹی نے ملاقات کی, اور عمران خان کی نالج میں نہیں تھا. بہرحال یہ ملک کے معاملات ہیں, اور اداروں کو اپنی ریڈ بحال کرنی ہوگی. سیاسی پارٹیاں کہاں کھڑی ہیں, کہاں نہیں کھڑی, کیا کیسے دیکھ رہی ہیں ملک کو. ریاست, مجھے تو لگ رہا ہے ریاست کو چیلنج کر رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیاں. ریاست جو ہے وہ ہے تو پولیٹیکل پارٹیاں, ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے, لیکن بات ساری وہ یہ کہ ٹپنگ پوائنٹ تو نہیں گزر گیا, کہیں وہ وقت تو نہیں گزر گیا کہ جہاں پر آپ کو ایکشن لینا تھا آپ لے سکتے تھے, اور اب وہ آپ نہیں کر سکتے. ایک کیا ایسا تو نہیں کہ ایک وقت تھا کہ آپ کراچی کے ٹارگیٹڈ آپریشن کرتے, اب وہ وقت گزر گیا, ایسا تو نہیں ہو گیا کہیں, ایسا تو نہیں ہو گیا کہ کہیں آپ, بس یہ ہے ایک سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں, اور خاص طور پہ پچھلے 2-4 روز میں جو سندھ میں ہوا ہے, اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ اب یہ بات کافی امپورٹنٹ ہو گئی ہے کہ کیا تھا یہ ٹارگیٹڈ آپریشن نامی چیز, کیا تھی جس کو رینجرز نے شروع کیا تھا. اس کی وضاحت رینجرز بھی کریں, اور میرے خیال سے حکومت سندھ اگر کہیں وجود رکھتی ہے اپنا تو وہ بھی وضاحت کرے, اور ساری پارٹیاں کریں. اور وزیر اعظم صاحب جو محترم کل تشریف لائے تھے, ایک دن کے لیے آئے, چلے گئے, اور پھر یہاں کیا ان کو بٹھا دیا دونوں کو سامنے اور چلے گئے واپس. اللہ خیر. چلو, کیا ان کا بیان کیا تھا, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دل صاف کر لیں, یہ بیان تھا, بس وہ چلے گئے واپس. یہ وفاقی حکومت ہے. اسحاق ڈار صاحب, چوہے نثار صاحب, اللہ خیر صلی اللہ, اور کراچی, بس کراچی جانے اور سندھ جانے اور طالبان جانے اور سیاسی جماعتیں جانے اور پتہ نہیں کون کون سے مافیاز جانے, اللہ خیر صلی اللہ. جی, کراچی کے حالات کا تو اللہ ہی حافظ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ اپنا دوستوں, رشتہ داروں, گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم. منفرد تجزیوں کے پروگرام میرے مطابق میں خوش آمدید. میں ہوں شجیہ نیازی, اور ہفتے کے روز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں حقیقت پسند سینئر تجزیہ کار سہیل وریگ. سہیل صاحب, امریکی صدر باراک اوباما انڈیا کا دورہ مکمل کر کے واپس جا چکے ہیں, لیکن اس دورے نے پاکستانیوں کے ذہن میں کافی سوالات اٹھا لیے ہیں. تو ہم آج اسی سوالات کے حوالے سے بات کریں گے کہ آپ کے خیال میں انڈیا نے امریکی صدر کے دورے کو کافی بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے, یا یہ واقعی اتنا افیکٹو رہا ہے؟ میرا خیال ہے ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب بھی امریکی صدر کسی ملک کا دورہ کرتا ہے تو وہ ملک عام طور پہ ہمارے جیسے ملک, بھارت جیسے ملک, وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ایک بہت بڑا ایونٹ بنایا جائے تاکہ ایک امپیکٹ نہ صرف امریکی صدر پر آئے, اپنے ملک کے اندر بھی وہ دے پلے ٹو دا گیلریز.
اس لیے یہ ایونٹ تو بڑا تھا اور میڈیا نے اسی طرح اس کو پریزنٹ کیا. یہ الگ بات ہے کہ امریکہ میں اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہوا، نہ ہائی لائٹ ہوتا ہے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ بڑا محمد حسنین ہیکلس نے لکھا کہ ایک دفعہ مصر میں ایک امریکی صدر نے آنا تھا، تو جب وہ آئے تو اس وقت مصر میں رات کے 2:30 بجے تھے. تو وہ 2:30 بجے کیوں آئے امریکی صدر؟ اس لیے آئے کہ اس وقت امریکہ کے اندر جو خبروں کا وہ ٹائم تھا کہ جس وقت لوگ زیادہ سے زیادہ خبریں دیکھتے ہیں، تو ان کے مطابق ٹائم کے مطابق مصر کا دورہ رکھا گیا. تو اس طرح دونوں ملک جو ہوتے ہیں، امریکہ، بھارت یا امریکی صدر جہاں بھی جاتا ہے، وہ ٹائمنگ اس کے مطابق پلے کی جاتی ہے کہ اس کو وہاں اتنا فائدہ ہو، اور انڈیا والے سوچتے ہیں ہمیں کیا فائدہ ہوگا. تو یہ بھی اسی کے تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ دونوں نے پالیٹکس تو پلے کی ہوگی، ریاستوں نے اپنے اپنے مفادات بھی دیکھے ہوں گے، اور جب بھی اسٹیٹ وزٹس ہوتے ہیں یہی چیزیں مد نظر رکھی جائیں. تو کیا مودی اور باراک اوباما میں اتنی گرم جوشی ہے جتنی میڈیا میں دیکھنے میں آئی ہے؟ دیکھیں، یہ مومنٹس ہوتے ہیں، فارن پالیسی میں بھی مومنٹس ہوتے ہیں. مثلا اگر امریکی فارن پالیسی کو دیکھیں تو اس میں انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے انڈین مومنٹس بھی آئے ہیں اور پاکستانی مومنٹس بھی آئے ہیں. مثلا کینیڈی جو تھے، جان ایف کینیڈی، بڑے مشہور امریکن پریزیڈنٹ تھے، ان کے دور میں بھی ایک انڈین مومنٹ آیا تھا، فیل گڈ اباؤٹ انڈیا، بہت بڑی ڈیموکریسی ہے. پھر بش صاحب بھی ایک زمانے میں بڑے انڈیا کی طرف ٹلٹ کر گئے تھے. پھر کلنٹن صاحب نے جب پاکستان کے لیے صرف میسج ریکارڈ کرایا تھا اور بہت تھوڑے دیر کے لیے آئے تھے، اور پھر اب اوباما صاحب. تو یوں سمجھیے کہ وہاں ایک امریکہ میں انڈیا کے بارے میں ایک گڈ ول پالیسی، خیر سگالی، یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے بارے میں ایسا نہیں ہے. پاکستانی مومنٹس بھی آئے ہیں یو ایس فارن پالیسی میں. مثلا 60s میں جب ایوب خان صاحب جو تھے حکمران تھے، اس زمانے میں پاکستان کے بارے میں بڑا اچھا تاثر تھا. پھر جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بہت جو تھا امریکہ کا پاکستان کی طرف ٹلٹ رہا. اور پھر اسی طرح جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں تو سب جانتے ہیں کہ کتنا ٹلٹ رہا، کس طرح سے جو صدر بش تھے وہ جنرل مشرف صاحب کے بارے میں بڑی پازیٹیو باتیں کرتے تھے. تو یہ مومنٹس آتے رہتے ہیں، اور یہ مومنٹس آتے ہیں انٹرسٹ بیس. مفادات کیا ہے، ان مفادات کو مد نظر رکھ کے ہی ریاستیں جو ہیں اپنے مومنٹس بناتی ہیں. تو آپ کے خیال میں کون سے معاملات زیادہ اہم رہے ہوں گے، دفاع یا معیشت، ان دونوں میں سے؟ دیکھیں، دفاع تو شاید انڈیا کا پرابلم ہوگا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ وزٹ کو ہمیں اکانومی فوکس زیادہ دیکھنا چاہیے. سب جو فلاسفرز ہیں اور جو تھنکرز ہیں اور رائٹرز ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ ایشین سینچری ہے، اور ہم بھی کہتے رہتے ہیں لک ایسٹ پالیسی. تو اس وقت سب دنیا کی توجہ یہ ہے کہ ایشیا جو ہے وہ دنیا کی اکانومی کو، آنے والی اکانومی کو لیڈ کرے گا. چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ جاپان ہو، چاہے وہ یہ سارا خطہ ہو. اس خطے کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ سینچری ایشیا کی ہے. تو بزنس اورینٹڈ بھی کہ امریکہ اور انڈیا کا بزنس کتنا بڑھ سکتا ہے، اور پھر مفادات ہیں کہ انڈیا اور امریکہ کے مفادات کہاں کہاں ملتے ہیں. یہ دونوں چیزیں مد نظر رہی ہوں گی. تو آپ کے خیال میں ان کی ڈسکشن میں پاکستان کس حد تک زیر بحث آیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ لازمی طور پر پاکستان جو ہے وہ زیر بحث آیا ہوگا. پاکستان کو ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے، اور وہ ایڈوانٹیج ہے جیوگرافی کا. رابرٹ ڈی کیپلان ہیں، بڑے تھنکر ہیں. وہ ہمیشہ جب بھی کوئی چیز لکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، آرٹیکل لکھتے ہیں، تو وہ ان کی ایک بنیادی بات ہوتی ہے کہ کسی ملک کی اسٹریٹجی میں اور ڈیفنس میں اور اکانومی میں سب میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے وہ جیوگرافی ہوتی ہے. جیوگرافی سم ٹائمز ڈکٹیٹس دی فارن پالیسی، دی اسٹیٹ پالیسی اینڈ دا ڈیفنس پالیسی. اور پاکستان کی جیوگرافیکل امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ پاکستان کو ڈیل کیے بغیر، پاکستان سے معاملات کیے بغیر کوئی انڈیا سینٹرل ایشیا تک نہیں جا سکتا، اور افغانستان تک بھی نہیں جا سکتا. اور پھر جو چائنا اور پاکستان کا جو ریلیشن شپ ہے، یہ بھی ایک پازیٹیو ہے پاکستان کے لیے. تو انڈیا اگر اکنامک جائنٹ بننا چاہتا ہے یا ترقی کرنا چاہتا ہے اقتصادی، تو اس کو پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات نمٹانے پڑیں گے کسی حد تک. چلیے سہیل صاحب، ہم یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کر ہم مزید بات کریں گے اسی موضوع پہ. دیکھتے رہیے میرے مطابق.
ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. سہیل صاحب, انہی دنوں میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف چین کے دورے پر گئے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ہر اعتبار سے کافی کامیاب دورہ رہا ہے. تو کیا یہ عالمی دنیا کے لیے پیغام تھا کوئی؟ میرا خیال ہے کہ ضروری اس لیے ہو گیا تھا کہ تاثر پاکستان میں بھی اور بیرون ملک بھی تاثر یہ تھا کہ اگر انڈیا اور امریکہ اتنے قریب آ گئے ہیں تو کیا پاکستان اکیلا رہ گیا ہے. تو شاید اس سے یہ تاثر ملا بھی, اور یہ تاثر دینا مقصود بھی ہوگا کہ پاکستان اکیلا نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ اس خطے کا سب سے طاقتور اور سب سے پروگریسو ملک چائنا ہے, اور چائنا اور پاکستان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. اکانومی ہمارا جو ہے وہ ویک پوائنٹ ہے دونوں کا, کہ ہمارا ٹریڈ جو ہے وہ جتنا سٹرونگ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. حالانکہ انڈیا اور چائنا نے پچھلے دنوں اپنا ٹریڈ بڑھایا ہے. ہمیں بھی چائنا سے ٹریڈ بڑھانا چاہیے. چائنا کے ساتھ اپنا اکنامک ریلیشن شپ بھی اتنا ہی مضبوط کرنا چاہیے جتنا ہمارا جو ہے ان سے دوستانہ تعلقات ہیں. میں چائنا گیا 2 سال پہلے, تو وہاں ہر شخص, ہر عام آدمی جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں اچھے جذبات رکھا ہے, پاکستان کی تعریف کرتا ہے. اور یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اور پیپل ٹو پیپل دوستی جو ہوتی ہے, فرینڈشپ ہوتی ہے, یہ سب سے سٹرانگ ہوتی ہے. وہ چائنا کے ساتھ ہماری ہے, بہت گڈ ول ہے. تو اس کو اکانومی میں, اس کو ٹریڈ میں بدلنا چاہیے. اس میں ہماری کمی ہے. جتنا اس کو بدلتے جائیں گے پاکستان کے لیے اتنا بہتر ہوتا جائے گا. اچھا سہیل صاحب, میں یہ جاننا چاہوں گی کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی میں ہمارا کیا مقام ہے, اور یہ فارن پالیسیز کیا پاکستان کی سیاست پر کوئی اثر رکھتی ہیں؟ دیکھیں, بنیادی بات یہ ہے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی میں جب سے پاکستان بنا ہے اس کا ایک اہم مقام رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس خطے میں پاکستان کو ہمیشہ امپورٹنس حاصل رہی ہے. ہاں, کبھی امپورٹنس کم ہو جاتی ہے, کبھی زیادہ ہو جاتی ہے. اس وقت شاید ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کی نظر میں ہماری امپورٹنس کچھ کم ہوئی ہے اور انڈیا کی امپورٹنس کچھ بڑی ہے. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ یہ عارضی ہے, اور ہمیں کچھ اپنی غلطیوں کی طرف بھی دیکھنا چاہیے, اور امریکہ کو بھی یہ باور کرانا چاہیے کہ وہ ہمارا بہت لانگ ٹرم ایلائی رہا ہے. اور انڈیا کے ساتھ اگر اس کی کچھ کامنالٹیز ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں, بہت بڑی جمہوریتیں ہیں, دونوں کے نظریات اس وقت ایک مل رہے ہیں, تو پاکستان کے ساتھ بھی ایک بڑی لمبی رفاقت رہی ہے. 2 بڑی جنگوں میں پاکستان اور امریکہ جو ہے اتحادی رہے ہیں. روس کے ساتھ جو آخری عملی جنگ تھی افغانستان, اس میں ہم اکٹھے تھے. تو امریکہ کو بیلنس کرنا چاہیے, ایک توازن رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ بالکل ادھر ٹلٹ ہو جائے. اور جبکہ انڈیا کے بارے میں میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان کو جب بھی دفاعی امداد دی جاتی تھی تو یہ ساتھ خیال رکھا جاتا تھا. امریکہ والے وینکٹ رامن نے جو 50 سالہ تاریخ لکھی ہے پاک امریکہ ریلیشن شپ کی, اور بھی جو بکس آئی ہیں, سب میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ کہا جاتا تھا یا جب امداد دی جاتی تھی پاکستان کو تو خیال رکھا جاتا تھا کہ اس کا انڈیا پہ کیا اثر پڑے گا, یہ انڈیا کے خلاف تو نہیں استعمال ہوں گے. تو اب بھی یہ نہ ہو کہ یہ ساری دوستی پاکستان کے خلاف استعمال ہو. سہیل صاحب, آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ انڈیا کی جانب اتنا متوجہ ہو گئے؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ایک تو ڈیموکریٹس کا عام طور پر جو جھکاؤ ہے وہ انڈیا کی طرف ہوتا ہے, اور ریپبلکنز جو ہیں ان کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہوتا ہے. اگر سرسری جائزہ لیا جائے تو یہ سامنے آتا ہے, کیونکہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ انڈیا کے بڑے روابط ہیں. ایک تو یہ بنیادی وجہ ہے. دوسرا یہ لگتا ہے کہ جو پاکستان کی جو پالیسیاں ہیں شاید امریکہ ان کو کافی عرصے سے پسند نہیں کر رہا. اگرچہ ہم نے ڈو مور کی بہت ساری باتیں, ان کی یہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہمارے اپنے مفاد میں تھا اور ہم نے کیا, لیکن پھر بھی شاید ان کے کچھ تحفظات ہیں جس کی وجہ سے ان کا جھکاؤ اگر اس تناظر میں دیکھا جائے. ایک تو ان کی اپنی وجوہات ہیں, ایک اس تناظر سے بھی ہے کہ وہ اس خطے میں شاید اب سمجھتے ہیں کہ انڈیا ان کے زیادہ قریب ہے بنسبت پاکستان کے. تو کیا یہ امریکی صدر کے دورے کے حوالے سے کافی منفی باتیں ہم سن رہے ہیں, تو کیا کچھ پازیٹیو ہے پاکستان کے لیے بھی اس دورے میں؟ دیکھیں, 2-3 چیزیں بڑی پازیٹیو ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اگر امریکہ کا انڈیا پر انفلوئنس پڑتا ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اس سے
مسئلہ کشمیر کے حل کرنے میں یا انڈیا کی جو بعض معاملات پر وہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں، کیا اس میں امریکی انفلوئنس استعمال ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا؟ جس طرح پاکستان اور بھارت کے درمیان کارگل کے بعد جو سٹینڈ آف ہوا تھا اس میں امریکہ نے اپنا اثر دکھایا تھا، تو اس طرح کا اثر جو ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ دوسرا، امریکہ نے بھی اب جو صدر اوباما ہے انہوں نے جاتے ہوئے دو باتیں کی ہیں۔ ایک تو مذہبی انتہا پسندی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ انڈیا کی ترقی کو مذہبی انتہا پسندی روک سکتی ہے، پر سٹیٹس آف وومن پہ بھی انہوں نے بات کی ہے۔ تو ہماری بھی انڈیا کے ساتھ جو بہت زیادہ تضاد ہے یا اناد ہے، اس میں مذہبی انتہا پسندی بھی ایک بہت بڑا اناد ہے کہ جو ہندوتا کا تصور ہے، ظاہر ہے وہاں کے مسلمانوں کے لیے بھی اور یہاں کے مسلمانوں کے لیے بھی اور اوورآل دنیا کے لیے بھی یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا سہیل صاحب، اس حوالے سے میں آپ سے مزید سوالات پوچھوں گی، لیکن یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کر مزید بات کریں گے۔ دیکھتے رہیے میرے مطابق۔ میرے مطابق میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سہیل صاحب، میں امریکہ کے دانشور حلقوں کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، رائے وہاں بھی آراء بدلتی رہتی ہیں۔ اس وقت تو ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں ایک بڑا ہی منفی تاثر جو ہے وہ چھایا ہوا ہے، اور جتنی بھی کتابیں آ رہی ہیں اس میں پاکستان کے بارے میں بہت منفی باتیں ہیں، اور کبھی واریر سٹیٹ کہا جاتا ہے، کبھی ٹیرر سٹیٹ کہا جاتا ہے، کبھی ہارڈ کنٹری کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی ایون کتابوں کے جو ٹائٹل ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہیں، رانگ اینیمی، اور اس کے بارے میں اس تاثر کو ہمیں زائل کرنا چاہیے، اور جو پاکستان کے بارے میں عالمی دنیا میں تاثر پھیل رہا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ تاثر پیدا ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، پھر نئے تاثر بھی جنم لے سکتے ہیں۔ اگر تو ہم ان تاثرات کو ہم نے ختم نہ کیا، جو ہمارے اندر خامیاں ہیں ان کو ٹھیک نہ کیا، تو یہ تاثر بڑھتے جائیں گے۔ اگر ہم نے ان خامیوں پر قابو پا لیا، ہم نے ان کو درست کر لیا، تو پھر یہ تاثر ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، میں یہاں انڈو پاک ریلیشن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ پاکستان اور انڈیا کے مسائل کیا ہیں اور کیسے ان کو حل کیا جائے؟ دیکھیں، مسائل تو سب کو پتہ ہے، ہمارا کشمیر کا مسئلہ ہے، ہمارا جو ہے آبی وسائل کے اوپر ہمارے تنازعات ہیں، اور پھر ایک نیچرل شروع سے کانفلکٹ ہے، 4 جنگیں ہیں، ایک عداوت ہے، ایک دوسرے کے بارے میں تحفظات ہیں، اور بہت سے ایسے ثبوت موجود ہیں کہ انڈیا نے 71 میں وہاں پہ باقاعدہ سازش کر کے لوگوں کو ٹرین کر کے اس ملک کو علیحدہ کیا، اور دوسری طرف پاکستان پر بھی وہ الزام لگاتے رہتے ہیں کہ آپ ہمارے کنٹری کے اندر گڑبڑ کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، اور یہ چیزیں ظاہر ہے دونوں ملکوں کی ترقی میں رکاوٹ ہے، معاشی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ واحد طریقہ تو یہ ہے کہ انڈیا بڑا ملک ہے، بڑا حوصلہ کرے، اور جو پاکستان کے ساتھ متنازع مسائل ہیں ان کو ٹیبل پر بیٹھ کر حل کرے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ جب پاکستان کی طرف سے اس طرح کی کوشش بھی ہوتی ہے تو انڈیا ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ جب تک اس کا یہ ایٹیٹیوڈ رہے گا وہ خطے میں بڑا ملک نہیں بن سکتا، اقتصادی ترقی اس کی محدود رہے گی۔ جتنی دیر تک ارد گرد امن نہیں ہوگا اس وقت تک معیشت جو ہے وہ فروغ نہیں پا سکتی۔ سہیل صاحب، تو کیا ہمیں نریندر مودی کو مکمل طور پر مسترد کر دینا چاہیے؟ نہیں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ انتہا پسند ہیں، اینٹی پاکستان ہیں، اور ان کا اب تک کا رویہ یہی کہتا ہے کہ وہ کسی معاہدے پہ، کسی مذاکرات کی طرف نہیں آنا چاہتے۔ لیکن میں چونکہ ایک آپٹمسٹ ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے تاریخ میں اپنا کوئی مقام بنانا ہے، تاریخ میں کوئی انہوں نے اپنی ورثہ چھوڑ کے جانا ہے، تو اس کے لیے انہیں اپنی جو روایتی سوچ ہے اس سے باہر نکلنا ہوگا، تھوڑی قربانی دینی ہوگی، اور پاکستان کے ساتھ کچھ ایسا معاہدہ کرنا ہوگا جو انہیں تاریخ میں امر کر دے اور اس خطے میں امن لے آئے۔ اگر ہم انڈیا اور پاکستان کی فورن پالیسیز میں موازنہ کریں تو آپ کی نظر میں کون کتنا کامیاب ہے اس میں؟ دیکھیں، یہ بھی مومنٹس آتے ہیں۔ مثلا ایک زمانے میں ہم افغانستان پہ پوری دنیا کی حمایت لیتے تھے، ایک زمانے میں ہم کشمیر پہ پوری دنیا کی حمایت لیتے تھے، جتنے ریزولوشن آتے تھے اس میں 2/3 آف دا ورلڈ
बल्कि इससे भी ज़्यादा ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ हमें सपोर्ट मिलती थी। अभी कुछ अरसे से लगता है कि हम थोड़े स्लो हो गए हैं, हमारी जो सपोर्ट है उसमें कमी आ गई है, क्योंकि कुछ ऐसे इश्यूज़ के ऊपर हमारे ऊपर उंगलियां उठी हैं। लेकिन फिर वही बात है कि अगर हम पहले ये कर सकते हैं इन्हीं वसाइल के साथ, इन्हीं इश्यूज़ के साथ, तो अब क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है, अपनी गलतियों पर काबू पाने की ज़रूरत है। अच्छा, ये अफगानिस्तान में अमरीकी इनखला के मामले में पाकिस्तान और इंडिया की हिकमत अमली क्या है इस मामले में? देखें, पाकिस्तान की तो अब हिकमत अमली वाज़ेह है कि पुरअमन अफगानिस्तान, पुरअमन पाकिस्तान, और जितनी हम कम मुदाखलत करेंगे उतनी पाकिस्तान में कम मुदाखलत होगी। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया का ये लगता है कि वो वहाँ रोल चाहता है, वो इकॉनमी में, वहाँ के मामलात में अपना इंटरेस्ट रखना चाहता है, और शायद उसकी एक वजह तो उसकी अपनी है इंडिया की, एक वजह पाकिस्तान है, ताकि वो पाकिस्तान को दबाव में रखे। और फिर काफ़ी अरसे से अफगानिस्तान के एक तबके का बराह रास्त इंडिया आना जाना है, हर रोज़ फ़्लाइटें आती हैं। पाकिस्तान इतनी फ़्लाइटें नहीं आती जितनी इंडिया तवातुर से उनकी फ़्लाइट्स जाती हैं, तो इसलिए उनका रिलेशनशिप बढ़ रहा है। लेकिन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के मफाद में यह है कि ये अपने रिलेशनशिप को अपने तनाजुर में देखते हुए बढ़ाएं, और एक दूसरे के ऊपर जो मिसट्रस्ट है, एक दूसरे के खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं, उसको ख़त्म करें, जॉइंट स्ट्रेटजी बनाएं। अच्छा सुहेल साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले प्रोग्राम में हमने काश्तकारों के मसाइल के हवाले से बात की थी, हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है उस हवाले से। जी, काफ़ी काश्तकारों ने उसको सराहा, और उन्होंने कहा कि जी हमारी आवाज़ जो है वो भी बुलंद हुई है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी रद्द अमल आया, और एक वजाहत आई कि जी ट्यूबवेल का जो फ्लैट रेट है वो 10.35 रुपये फ़ी यूनिट है। हमने कुछ ज़्यादा बताया था, गलती तस्लीम करने में कोई हरज नहीं है, तो सब ये करेक्ट कर लें कि फ्लैट रेट 10.35 है। सही हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अपने देखने वालों को कहूँगी लिखना ना भूलिए mm@geo.tv पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।